السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ نمرہ احمد کے ناول مصحف کی یہ 7ویں قسط ہے، اور 7ویں قسط تک پہنچنے کے بعد بھی اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو فوراً سے سبسکرائب کر لیں جی۔ مہتاب تائی نے کمرے کے کھلے دروازے سے اندر جھانکا۔ محمد سے کہو شاپنگ کے لیے چلے، اس کے جوتے کا ناپ لینا ہے، ورنہ بعد میں خود کہے گی کہ پورا نہیں آتا۔ وہ بیڈ پہ کتابیں کھولے بیٹھی تھی جبکہ مسرت الماری سے کچھ نکال رہی تھی۔ تائی کی آواز پہ دونوں نے بری طرح چونک کر انہیں دیکھا تھا، جو اسے نظر انداز کیے مسرت سے مخاطب تھیں۔ تو وسیم والا قصہ ابھی تک باقی ہے، اس نے کوفت سے سوچا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں میں پے در پہ ہونے والے واقعات نے وقتی طور پہ اسے وہ معاملہ بھلا دیا تھا، یہ بھی کہ حسن کی مخالفت ابھی برقرار تھی۔ مگر تائی اماں، میں انکار کر چکی ہوں، لڑکی میں تمہاری ماں سے بات کر رہی ہوں۔ مگر میں آپ سے بات کر رہی ہوں، اس کا لہجہ نرم مگر مضبوط تھا۔ مسرت، اس سے کہو تیار ہو جائے، میں گاڑی میں اس کا ویٹ کر رہی ہوں۔ وہ کھٹ کھٹ کرتی وہاں سے چلی گئیں۔ اس نے بے بسی سے ماں کو دیکھا، وہ اس سے بھی زیادہ بے بس نظر آ رہی تھیں۔ اماں آپ ابھی چلی جاؤ محمل، ورنہ وہ ہنگامہ کر دیں گی۔ یہ سمجھتی کیوں نہیں ہے؟ وہ ضد سی ہو کر کتابیں رکھنے لگی۔ شاید حسن کچھ کر سکے، مجھے حسن سے بہت امید ہے، اور مجھے اللہ سے ہے۔ وہ کچھ سوچ کر عبایا پہننے لگی، پھر سیاہ حجاب چہرے کے گرد لپیٹا اور پن لگائی۔ خواہ مخواہ ہنگامہ کرنے کا فائدہ نہ تھا، چلی ہی جائے تو بہتر ہے، باقی بعد میں دیکھا جائے گا۔ لاؤنج میں سیڑھیوں کے پاس لگے آئینے کے سامنے وہ رکی، ایک نظر اپنے عکس کو دیکھا۔ سیاہ حجاب میں سنہری چہرہ دمک رہا تھا، اونچی پونی ٹیل سے حجاب پیچھے سے اٹھ سا گیا تھا اور وہ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ یوں ہی خود کو دیکھتی پلٹی تھی کہ آخری سیڑھی اترتے حسن پہ نظر پڑی۔ کدھر جا رہی ہو؟ تائی اماں کے ساتھ، شادی کی شاپنگ پہ۔ تم راضی ہو محمل؟ وہ بھونچکا سا اس کے قریب آیا، وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اس گھر میں مجھے اپنی رضا سے اس فیصلے کا اختیار نہیں ملا حسن بھائی۔ وہ کتنے ہی لمحے خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے لب وا کیے۔ ہم کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ اور محمل کو لگا اس نے تھپڑ دے مارا ہے۔ آپ کو پتہ ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بمشکل ضبط کر پائی تھی۔ ہاں، میں تمہیں اس دلدل سے نکالنے کی بات کر رہا ہوں۔ اب کورٹ میرج کی بات، انا للہ و انا الیہ راجعون، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ مجھ سے بات کریں گے۔ تمہیں اعتراض کیوں ہے محمل؟ یہ تمہاری شادی زبردستی وسیم سے کر دیں گے اور تم… حسن بھائی پلیز، آپ کو پتہ ہے کورٹ میرج کیا ہوتی ہے؟ سرکاری شادی، کاغذوں کی شادی۔ میں ایسی شادی کو نہیں مانتی جس میں لڑکی کے ولی کی مرضی شامل نہ ہو۔ اور میں کیوں یوں چھپ کر شادی کروں گی؟ نہ آپ سے نہ وسیم سے، میرا راستہ چھوڑیں۔ وہ بے بس سا سامنے سے ہٹا تو وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھی تائی مہتاب اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اندر بیٹھی اور دروازہ ذرا زور سے بند کیا۔ اسی پل ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر کوئی اندر بیٹھا تھا۔ اس نے ڈرائیور سمجھ کر یوں ہی بیک ویو میں دیکھا تو جھٹکا سا لگا۔ وہ وسیم تھا، اپنے ازلی معنی خیز انداز میں مسکراتے۔ وہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ اسے لگا اس سے غلطی ہو چکی ہے، مگر اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ لب کو چلتی وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ تائی مہتاب منگنی کی شاپنگ کر رہی تھیں یا شادی کی، وہ کچھ سمجھ نہ سکی، بس چپ چاپ ان کے ساتھ میٹرو میں چلی آئی۔ وہ جہاں بیٹھی ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ سنا تم نے بڑا شور ڈالا ہے۔ تائی اٹھ کر ایک شو کیس کے قریب گئیں تو وہ اس کے ساتھ صوفے میں دھنس کر بیٹھا۔ محمل بدک کر اٹھی۔ ارے بیٹھو بیٹھو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ شاپ کی تیز پیلی روشنیاں وسیم کے چہرے پہ پڑ رہی تھیں، گریبان کے کھلے بٹن، گردن سے لپٹی چین اور شوخ رنگ کی شرٹ۔ اسے اس سے کراہت آتی تھی۔ کیا بات کرنی ہے؟ تم اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو کس سے کرنا چاہتی ہو؟ وہ استہزائیہ مسکراہٹ کے ساتھ پوچھ رہا تھا۔ اس کے ذہن کے پردے پہ ایک چہرہ سا ابھرا، ایک اندرونی خواہش، ایک تپتی دباتی محبت کی ادھوری داستان۔ اس نے بھی اختیار سر جھٹکا۔ نہ آپ سے نہ کسی اور سے۔ آپ میرا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ ایسے نہیں محمل ڈیئر، ابھی تو ہم نے بہت وقت ساتھ گزارنا ہے۔ وہ کھڑے ہو کر اس کے قریب آیا۔ وہ پھر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ دکان لوگوں سے بھری ہوئی تھی، پھر بھی محمل کو اس کے بے باک انداز سے خوف آتا تھا، نہ معلوم وہ کیا کر ڈالے۔ اچھا ادھر آؤ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ قدم اٹھاتا اس کے نزدیک آ رہا تھا۔ ادھر آئس کریم پارلر میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ تائی اماں۔ وہ بے بس سی بھیڑ میں تائی مہتاب کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ تمہاری تائی کو ان کی کوئی فرینڈ مل گئی ہے، وہ بھی نہیں آئیں گی۔ تم ادھر قریب تو آؤ نا محمل ڈیئر۔ وسیم نے ہاتھ بڑھا کر اس کی کلائی تھامنا چاہی۔ اس کی انگلیاں اس کی کلائی سے ذرا سی مس ہوئیں۔ محمل کو جیسے کرنٹ سے لگا۔ ہاتھ میں پکڑا ہینڈ بیگ اس نے پوری قوت سے وسیم کے منہ پہ دے مارا۔ گھٹیا آدمی، پیچھے ہو، وہ چلائی تھی۔ بیگ اس کی ناک پہ زور سے لگا تھا۔ وہ بلبلا کر پیچھے ہٹا۔ شور کی آواز پہ بہت سے لوگ ادھر متوجہ ہوئے۔ سیلز بوائز کام چھوڑ کر ان کی طرف لپکے۔ یو بچ! وسیم تو غصے سے پاگل ہی ہو گیا تھا۔ ناک پہ ہاتھ رکھے وہ جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھائی تھا کہ ایک لڑکے نے اسے پیچھے سے پکڑ لیا۔ کیا تماشا ہے؟ کیوں بچی کو تنگ کرے ہو؟ میڈم کیا ہوا ہے؟ یہ بندہ تنگ کر رہا تھا آپ کو؟ بہت سی آوازیں آس پاس ابھریں۔ کچھ لڑکوں نے وسیم کو بازوؤں سے پکڑ رکھا تھا۔ یہ مجھے تنگ کر رہا تھا، اکیلی لڑکی جان کر۔
اس نے بمشکل خود کو سنبھالا اور کہہ کر پیچھے ہٹ گئی۔ اسے معلوم تھا اب کیا ہوگا، اور واقعی وہی ہوا۔ اگلے لمحے وہ لڑکے وسیم پہ پل پڑے۔ وہ گالیاں بکتا خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ سب بہت زیادہ تھے۔ مارو اسے اور مارو، شریف لڑکیوں کو چھیڑتا ہے۔ ایک عمر رسیدہ صاحب ہجوم کے پاس کھڑے غصے سے کہہ رہے تھے، زور سے مارو، اس عبرت کی مثال بنا دو۔ اپنے گھر ماں بہن نہیں ہے کیا؟ اور وہ ماں جب تک دکان میں لگے ہجوم تک پہنچی، وہ وسیم کو مار مار کر ادموا کر چکے تھے۔ تائی اس کی طرف لپکیں۔ تھوڑی ہی دور صوفے پہ محمل بیٹھی تھی، ٹانگ پہ ٹانگ رکھے مطمئن سی وسیم کو پٹتے دیکھ رہی تھی۔ محمل یہ اسے کیوں مار رہے ہیں؟ کیونکہ اس کے باپ کے کہنے پہ مجھے کبھی ایسے ہی مارا گیا تھا۔ بکواس مت کرو، بڑی دلچسپ بکواس ہے یہ، آپ بھی انجوائے کریں نا۔ وہ محظوظ سی وسیم کو پٹتے دیکھ رہی تھی۔ شاپ کا بکھلایا ہوا مینیجر اور سیلز بوائز مشتعل نوجوانوں کو چھڑانے کی کوشش کر رہے تھے۔ سر پلیز دیکھیں۔ سیلز بوائز کی منت کے باوجود وہ لڑکے ان کو دیکھنے کی زحمت ہی نہیں کر رہے تھے۔ حواس باختہ ستائی مہتاب ان کی طرف دوڑی۔ میرے بیٹے کو چھوڑو، پرے ہٹو مردودو۔ وہ چلا چلا کر ان لڑکوں کو ہٹانے کی صحیح کر رہی تھی۔ صوفے پہ بیٹھی محمل مسکراتی ہوئی چپس کا پیکٹ کھول رہی تھی۔ اب یہ مرتے دم تک مجھے ساتھ نہیں لائیں گی۔ ساری صورتحال سے لطف اندوز ہوتی وہ چپس نکال کر کترنے لگی۔ اس نے دروازہ ہولے سے بجایا۔ مدھم دستک نے خاموشی میں ارتعاش سا پیدا کیا۔ آ جاؤ محمل۔ اندر سے فرشتے کی تھکن زدہ مسکراتی آواز آئی۔ اس نے حیرت سے دروازہ کھولا۔ السلام علیکم، اور آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ میں ہوں؟ میں تمہاری چاپ پہچانتی ہوں۔ وہ بیڈ پہ بیٹھی تھی، گھٹنوں پہ لحاف پڑا تھا، ہاتھ میں کوئی کتاب تھی، بھورے سے بال شانوں پہ تھے اور چہرے پہ ذرا سی تکان تھی۔ محمل اندر داخل ہوئی تو فرشتے نے کتاب سائڈ ٹیبل پہ ڈال دی اور ذرا سا کھسک کر جگہ بنائی۔ آؤ بیٹھو۔ نائس روم، فرسٹ ٹائم آئی ہوں آپ کے ہاسٹل۔ محمل ستائشی نگاہیں اطراف میں ڈال دی، بیڈ کی پائنیتی کے قریب بیٹھی۔ وہ اسکول یونیفارم میں ملبوس تھی، جبکہ فرشتے بالکل مختلف، گھر والی حلیے میں۔ پھر کیسا لگا ہاسٹل؟ بہت اچھا۔ اور آپ آج اسکول کیوں نہیں آئیں؟ یوں ہی، طبیعت ذرا مزمل سی تھی۔ وہ تکان سے مسکرائی۔ اس کا چہرہ محمل کو بہت زرد سا لگا، شاید وہ بیمار تھیں۔ اپنا خیال رکھا کریں۔ پھر قدرے توقف سے گویا ہوئی، آپ ہمارے ساتھ ہمارے گھر چل کر کیوں نہیں رہتی؟ وہ آپ کا بھی گھر ہے، آپ کا حق ہے اس پہ، آپ کو اس گھر سے اپنا حصہ مانگنا چاہیے۔ مجھے مٹی کے مکان کا کیا کرنا ہے؟ وہ تو میں ایک دن خود بھی بن جاؤں گی، مجھے تو رشتوں میں سے حق چاہیے۔ تو ان پہ زور دینا۔ کوئی اور بات کرو محمل۔ وہ ٹھنڈی سانس لے کر رہ گئی۔ مجھے علم ہی نہ تھا کہ میری ایک بہن بھی ہے، اور ساری عمر میں بہن کے لیے ترستی رہی۔ ہم لوگوں کے ساتھ کے لیے نہیں ترستے محمل، ہم لوگوں کے ساتھ کی چاہ کے لیے ترستے ہیں، اور اسی چاہ سے محبت کرتے ہیں۔ وہ لوگ مل جاتے ہیں تو پھر یوں لگتا ہے کہ وہ تو کچھ نہ تھے، سب کچھ تو وہ چاہ تھی جس کی ہم نے صدیوں پرستش کی تھی۔ آپ بیمار ہو کر کافی فلسفی ہو گئی ہیں، سو پلیز اچھا سنیں، ایک بات بتاؤں؟ وہ پرجوش سی بتانے لگی۔ کل تائیاں ماں مجھے وسیم کے ساتھ شاپنگ پہ لے گئی، اور میں نے اسے شاپ میں لوگوں سے پٹوایا۔ بری بات، قرآن کی طالبہ ایسی ہوتی ہے کیا؟ ارے اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی، اور اسے سبق سکھانے کے لیے ضروری تھا، سیلف ڈیفینس۔ ہمایوں کیسا ہے؟ ایک دم اس نے پوچھا اور خود بھی حیران رہ گئی۔ اب بہتر ہے، اوہ شکر الحمدللہ۔ وہ واقعتاً خوش ہوئی تھی، چہرہ جیسے کھل اٹھا تھا۔ فرشتے بغور اس کے تاثرات جانچ رہی تھی۔ تم اسے پسند کرتی ہو رائٹ؟ اس کی نگاہیں بے اختیار جھک گئیں، رخسار گلابی پڑ گئے۔ اسے توقع نہ تھی کہ فرشتے اتنے آرام سے پوچھ لے گی۔ بتاؤ نا۔ فرشتے ٹیک چھوڑ کر سیدھی ہوئی اور غور سے اس کا جھکا چہرہ دیکھا۔ پتہ نہیں، مجھے سچ بولنے والی محمل پسند ہے۔ ہاں شاید، اس نے اعتراف کرتے ہوئے پل بھر کوئی نگاہیں اٹھائیں۔ فرشتے ہنوز سنجیدہ تھی۔ اور ہمایوں؟ ہمایوں، اس کے لب مسکرا دیے۔ وہ کہتا ہے وہ بیچ راہ میں چھوڑ دینے والوں میں سے نہیں ہے۔ وہ سر جھکائے مسکراتی ہوئی بیڈ شیٹ پہ انگلی پھیر رہی تھی۔ دوسری طرف دیر تک خاموشی چھائی رہی تو اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ فرشتے بالکل خاموش تھی۔ اس کے دل کو یوں ہی شک سا ہوا، کہیں فرشتے تو ہمایوں سے، آخر وہ دونوں ساتھ پلے بڑے تھے۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا سوچ رہی ہیں؟ یہی کہ جب میں ہمایوں کے لیے تمہارا رشتہ لینے جاؤں گی تو چچا کریم مجھے شوٹ تو نہیں کر دیں گے، آخر میں ہمایوں کی بہن ہوئی نا۔ اور محمل کھلکھلا کر ہنستی۔ سارے وہم شک و شبے ہوا ہو گئے۔ فرشتے بھلا ایسی فیلنگز کیسے رکھ سکتی تھی؟ وہ عام لڑکیوں سے بہت مختلف تھی۔ اچھا یہ دیکھو، اس نے کتاب میں سے ایک لفافہ نکالا۔ ایک لنچ انویٹیشن ہے، مجھے انوائٹ کیا ہے نسیم آنٹی نے، وہ اماں کی ایک پرانی فرینڈ ہے، انہی کی کلب میں ہے سنڈے کو، تم چلو گی؟ مگر ادھر کیا ہوگا؟ یہ تو مجھے نہیں پتہ، صرف لنچ ہے، آنٹی نے کہا ہے اگر میں آ جاؤں تو اچھا ہے، اماں کی کچھ پرانی فرینڈ سے بھی مل لوں گی، تم چلو گی؟ شیور، وہ پورے دل سے مسکرائی اور پھر کچھ دیر بیٹھ کر واپس چلی آئی۔ اتوار کی دوپہر وہ مقررہ وقت پہ مسجد کے برآمدے میں کھڑی تھی، سیاہ بایا میں ملبوس، سیاہ حجاب چہرے کے گرد لپیٹے وہ کھڑی بار بار کلائی پہ بندی گھڑی دیکھتی تھی۔ ابایا وہ اب بھی کبھی کبھی باہر پہنتی تھی، ہاں نقاب نہیں کرتی تھی، صرف حجاب کر لیتی۔
دفتن اوپر سیڑھیوں پہ آہٹ ہوئی۔ محمل نے سر اٹھایا۔ فرشتے تیزی سے زینے اتر رہی تھی، ایک ہاتھ میں چابی پکڑے، دوسرے سے وہ پرس میں سے کچھ کھنگال رہی تھی۔ السلام علیکم، تم پہنچ گئیں؟ چلو، عجلت میں کہتے ہوئے اس نے پرس بند کیا اور برآمدے کی سیڑھیاں اتر گئی۔ محمل اس کے پیچھے ہو لی۔ ہمایوں گھر میں ہی ہوگا، مل نہ لیں؟ وہ گیٹ کے پاہے رک کر بولی تو محمل مسکرا دی۔ شیور۔ وہ لاؤنج میں ہی تھا، صوفے پہ بیٹھے، پاؤں میز پہ رکھے، چند فائلز کا سرسری سا مطالعہ کر رہا تھا۔ انہیں آتے دیکھا تو فائلز رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ خوش آمدید۔ فرشتے کے پیچھے آتی محمل کو دیکھ کر وہ مسکرا دیا تھا۔ اس کا چہرہ پہلے سے قدرے کمزور لگ رہا تھا، مگر ہسپتال میں پڑے ہمایوں سے وہ خاصا بہتر تھا۔ میں ہمایوں کو اتنے سالوں میں بھی السلام علیکم کہنا نہیں سکھا سکی محمل، اور کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ میں اسے کچھ بھی نہ سکھا سکوں گی۔ فرشتے نے تھکی ہوئی سانس لے کر محمل کو بتایا تھا۔ اچھا بھائی، السلام علیکم۔ وہ ہنس دیا تھا۔ بیٹھو۔ وہ اس کے سامنے والے صوفے پہ بیٹھ گئی، مگر فرشتے کھڑی رہی۔ نہیں ہمایوں، ہمارے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں ہے۔ مگر تمہاری بہن تو بیٹھ گئی ہے۔ فرشتے نے مڑ کر محمل کو دیکھا جو آرام سے صوفے پہ بیٹھی تھی۔ بہن اٹھو، ہم بیٹھنے نہیں آئے۔ محمل ایک دم گڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ فرشتے ہمایوں کی طرف پلٹی۔ ہم بس تمہارا حال پوچھنے آئے تھے، تم اب ٹھیک ہو؟ میں ٹھیک ہوں، مگر بیٹھو تو صحیح۔ نہیں، ہمیں لنچ پہ جانا ہے نسیم آنٹی کی طرف، اماں کی کچھ فرینڈ سے بھی مل لیں گے۔ اور محمل؟ اس نے سوالیہ برو اٹھائی۔ محمل ظاہر ہے میری بہن تو میرے ساتھ ہی رہے گی نا؟ وہ بھی اختیار مسکرا دیا۔ عبایا ملبوس وہ دونوں دراز قد لڑکیاں اس کے سامنے کھڑی تھیں، سیاہ حجاب چہرے کے گرد لپیٹے، دونوں کی ایک جیسی سنہری آنکھیں تھیں۔ یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ ان میں سے کون زیادہ خوبصورت تھی۔ ہاں، فرشتے 2 انچ زیادہ لمبی ضرور تھی۔ اس کے چہرے پہ ذرا سنجیدگی تھی، جبکہ محمل کے چہرے پہ کم عمری کی معصومیت برقرار تھی۔ اور یہ وہ محمل تو نہ تھی جس سے وہ پہلی بار اسی لاؤنج میں ملا تھا۔ سیاہ مکیش کی ساڑی، چھوٹی آستینوں سے جھلکتے گداز بازو اور اونچے جوڑے سے نکلتی گھنگریالی لٹوں والی، اسے اس کا ایک ایک نقش یاد تھا۔ وہ کوئی اور محمل تھی، اور یہ عبایا اور حجاب والی کوئی اور تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ یہی کہ تم نے محمل کو اپنے رنگ میں رنگ لیا ہے۔ یہ میرا رنگ نہیں ہے، یہ صبغت اللہ ہے، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہو سکتا ہے؟ چلو محمل۔ اوکے ہمایوں، اپنا خیال رکھنا، السلام علیکم۔ وہ محمل کا بازو تھا، ہمیں مڑی تھی کہ وہ پکار اٹھا۔ سنو فرشتے۔ ہاں؟ وہ دونوں ساتھ ہی پلٹیں۔ تم بہت بولتی ہو، اور تم نے محمل کو ایک لفظ بھی بولنے نہیں دیا، تمہیں معلوم ہے؟ مجھے معلوم ہے، اور تم نے ساری عمر تو اسی کو سننا ہے۔ یہ کم ہے کہ میں نے تمہیں اسے ملوا دیا، مگر نہیں، انسان بہت ناشکر ہے۔ چلو محمل۔ وہ محمل کو بازو سے تھامے اسی طرح عجلت میں واپس لے گئی، اور وہ حیرتوں میں گھرا کھڑا رہ گیا، پھر سر جھٹک کر مسکرا دیا تھا۔ یہ فرشتے کو کس نے بتایا؟ اس گول میز کے گرد دونوں اپنی نشستوں پہ بور سی بیٹھی تھیں، باقی کرسیوں پہ آنٹی ٹائپ کچھ خواتین جلوہ افروز تھیں۔ محمل بار بار کلائی پہ بندی گھڑی کو دیکھتی، وہ واقعی بہت بور ہو رہی تھی۔ فرشتے ہی تھی جو اپنے ساتھ بیٹھی نسیم آنٹی سے کوئی نہ کوئی بات کر لیتی، ورنہ وہ تو مسلسل جمع ہی روکتی، بیزاری سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس ملک میں عورتوں کو وہ حقوق حاصل نہیں جو مردوں کو ہیں۔ وہ نہ چاہتی ہوئی بھی مسز رضی کی طرف متوجہ ہو گئی، جو ناک چڑھائے اپنی انگوٹھیوں سے مزین ہاتھ ہلا کر کہہ رہی تھیں۔ اور یہ صدی کی سب سے بے وقوفانہ بات ہے، اگر کوئی کہے کہ مرد عورت سے برتر ہے تو میں نہیں مانتی ایسی کسی بات کو۔ بالکل، وہ سب غرور و تفاخر میں ڈوبی عورتیں ایک دوسرے کی ہاں میں ہاں ملا رہی تھیں۔ محمل کا پرس میز پہ رکھا تھا، اس نے اس کو اٹھا کر گود میں رکھا، پھر اندر سے اپنا سفید کور والا قرآن نکالا جو وہ ہمیشہ ساتھ رکھتی تھی۔ یہ سب جہالت کی بات ہے مسز رضی، جب تک اس ملک میں تعلیم عام نہیں ہوگی، لوگ عورت اور مرد کے برابر حقوق تسلیم نہ کر سکیں گے۔ اور نہیں تو کیا، اسی قدامت پرستی کی وجہ سے آج ہم یہاں ہیں اور دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے۔ اس نے سر اٹھایا اور ذرا سا کھنکاری۔ مجھے آپ لوگوں سے اتفاق نہیں ہے۔ تمام خواتین چونک کر اسے دیکھنے لگیں۔ اور میرے پاس اس کی دلیل بھی ہے، یہ دیکھیں۔ اس نے گود میں رکھا قرآن اوپر کیا۔ ادھر سورہ نساء میں۔ نہیں پلیز، اف نہیں، ناٹ اگین، اوہ پلیز ڈونٹ اوپن اٹ۔ ملی جلی ناگوار مضطرب سی آوازوں پہ رک کر ناسمجھی کی عالم میں انہیں دیکھنے لگی۔ جی خدا کے لیے اس کو مت کھولیں، وہ کہہ رہی تھی، اور وہ حق تک بیٹھی رہ گئی۔ یہ مسلمان عورتیں تھیں، یہ واقعی مسلمان عورتیں تھیں۔ ان کو آسمانی کتابوں پہ ایمان نہ تھا، یہ قرآن کو نہیں سننا چاہتی تھیں، اس اللہ کی بات نہیں سننا چاہتی تھیں جس نے ان کو مال اور حسن دیا تھا۔ وہ چاہتا تو ان کی سانسیں روک دیتا، ان کے دل بند کر دیتا، مگر اس نے ان کو ہر نعمت دے رکھی تھی، پھر بھی وہ اس کی بات نہیں سننا چاہتی تھیں۔ یہ تو قرآن کی آیت ہے، اللہ کا کلام ہے، آپ سنیں تو صحیح۔ یہ تو اس نے کہنا چاہا، پلیز آپ ہماری ڈسکشن میں مخل نہ ہوں، اور وہ خاموش ہو گئی۔ اتنی ہٹ دھرمی شاید وہ بدنصیب عورتیں تھیں جن کو اللہ اپنی بات سنوانا پسند نہیں کرتا تھا، اور ہر وہ شخص جو روز قرآن نہیں پڑھتا وہ بدنصیب ہوتا ہے، اللہ اس سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔
پھر وہ ادھر نہیں بیٹھی، تیزی سے اٹھی اور قرآن بیگ میں رکھا اور فرشتے سے میں گھر جا رہی ہوں کہہ کر بغیر کچھ سنے وہاں سے چلی آئی۔ اس کا دل جیسے درد سے پھٹا جا رہا تھا، آنسو ابلنے کو بےتاب تھے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے اس غم کو قابو کرے، کیسے مسلمان ہو کر وہ یہ سب کہہ سکتی تھی۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ دل بہت بھر آیا تو آنسو بہہ پڑے۔ وہ چہرہ پھیرے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ سڑک کے ایک طرف درخت پیچھے کو بھاگ رہے تھے، گاڑی ڈرائیور چلا رہا تھا جسے وہ ساتھ لے کر آئی تھی۔ تائی مہتاب کی بہو بننے پہ یہ اعزاز تو اسے ملنا ہی تھا اور روک ٹوک بھی قدرے کم ہو گئی تھی، مگر ابھی وہ ان باتوں کو نہیں سوچ رہی تھی۔ اس کا دل تو ان عورتوں کے رویے پہ اٹک سا گیا تھا۔ اسے لگا ایک دم گاڑی جھٹکے سے رکی۔ وہ چونک کر آگے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ بی بی گاڑی گرم ہو گئی ہے، شاید ریڈیٹر میں پانی کم ہے، میں دیکھنا بھول گیا تھا، ڈرائیور پریشانی سے کہتا باہر نکلا۔ وہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ سڑک قدرے سنسان تھی، گو کہ وقفے سے گاڑیاں گزرتی دکھائی دیتی تھیں، مگر ارد گرد آبادی کم تھی۔ وہ کوئی انڈسٹریل ایریا تھا، بہت دور اونچی عمارتیں دکھائی دیتی تھیں۔ ڈرائیور بونٹ کھول کر چیک کرنے لگ گیا تو وہ سر سیٹ سے ٹکائے آنکھیں موندے انتظار کرنے لگی۔ بی بی؟ تھوڑی دیر بعد اس کی کھڑکی کا شیشہ بجا۔ اس نے چونک کر آنکھیں کھولیں، باہر ڈرائیور کھڑا تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے شیشہ نیچے کیا۔ انجن گرم ہو گیا ہے، میں کہیں سے پانی لے کر آتا ہوں، آپ اندر سے سارے دروازے لاک کر لیں، مجھے شاید تھوڑی دیر لگ جائے۔ ٹھیک ہے جاؤ۔ اس نے شیشہ چڑھایا، سارے لاک بند کیے اور چہرے پہ حجاب کا ایک پلو گرا کر آنکھیں پھر سے موند لیں۔ ادھیڑ عمر ڈرائیور 6-7 برس سے ان کے ہاں ملازمت کر رہا تھا اور خاصا شریف النفس انسان تھا، سو وہ مطمئن تھی۔ وہ گرمیوں کی دوپہر تھی، تھوڑی ہی دیر میں گاڑی حبس زدہ ہو گئی۔ گھٹن اور حبس اتنا شدید تھا کہ اس نے شیشہ کھول دیا۔ ذرا سی ہوا اندر آئی، مگر گاڑی کے ساکن ہونے کے باعث ماحول پہلے سے زیادہ گرم ہو گیا۔ وہ تھوڑی ہی دیر میں پسینہ پسینہ ہو گئی۔ بے اختیار سیٹ پہ تہہ کر کے رکھا دوپٹہ اٹھایا اور اس سے ہوا جھلنے لگی۔ گرمی اتنی شدید تھی کہ اسے لگا وہ بھٹی میں جل رہی ہے۔ کافی دیر گزر گئی مگر ڈرائیور کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ بے اختیار وہ سورہ طلاق کی 3 آیت آخر سے پڑھنے لگی۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ بنا ہی دیتا ہے۔ 1.5 گھنٹے سے اوپر ہونے کو آیا تھا۔ وہ گرمی سے نڈھال، پسینے میں شرابور کتنی ہی دیر سے دعا کر رہی تھی، مگر جانے کیوں آج کوئی راستہ نہیں کھل رہا تھا۔ پھر جب سورج سر پہ پہنچ گیا اور باہر سے آتی دھوپ و گرمی میں اضافہ ہوتا چلا گیا تو اس نے گھبرا کر شیشے بند کر دیے۔ اور پھر سے وہی ہوا، گھٹن زدہ اور حبس زدہ بند گاڑی، جیسے بند ڈبہ ہو یا بند قبر، یا سمندر کی تہہ میں تیرتی کسی مچھلی کا پیٹ۔ مچھلی کا پیٹ؟ اس نے حیرت سے دہرایا۔ یہ میرے دل میں کیسے خیال آیا کہ یہ مچھلی کا پیٹ ہے؟ وہ الجھی اور پھر سے اسے وہ کلب کی عورتیں یاد آئیں اور ان کا وہ گھمنڈی رویہ۔ اس کے خیال کی روح بھٹکنے لگی۔ پتہ نہیں وہ کیوں اس رب کی بات نہیں سننا چاہتی تھی جس کے ہاتھ میں ان کی سانسیں ہیں۔ اگر وہ چاہے تو ان منکرین کی سانس سے روک دے، مگر وہ ایسا نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ اس کی آواز بند شیشوں سے ٹکرا کر پلٹ آئی۔ باہر فضا صاف دکھائی دے رہی تھی، دور سے جھلکتی اونچی عمارتیں، ان کے اوپر آسمان جہاں سے پرندے اڑتے ہوئے گزرتے تھے۔ یہ عمارتیں، یہ آسمان، زمین، یہ اڑتے پرندے، یہ زمین کو روندتے ہوئے چلتے متکبر لوگ، وہ سب زندہ تھے۔ ان کی سانسیں اپنے انکار کے باوجود نہیں رکتی تھیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی سانسیں ان کو ملی مہلت کی علامت ہے محمل بی بی۔ کسی کے گناہ کتنے ہی شدید ہوں، اگر سانس باقی ہے تو امید ہے، شاید کہ وہ لوٹ آئیں۔ وہ رب تو ان نافرمانیوں سے مایوس نہیں ہوا، پھر تم کیوں ہوئیں؟ کوئی اس کے اندر بولا تھا۔ وہ جیسے سناٹے میں آ گئی۔ کتنی جلدی وہ نہ ماننے والوں سے مایوس ہو گئی، ان پہ کڑنے لگی۔ پھر کیوں وہ کسی کی ہٹ دھرمی دے کر یہ فرض کر بیٹھی کہ وہ کبھی بدل نہیں سکتی؟ کیوں اس نے مایوس ہو کر بستی چھوڑ دی؟ اس کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑے۔ بے اختیار اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ نہیں کوئی اللہ تیرے سوا، پاک ہے تو، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ ندامت کے آنسو اس کے گالوں پہ لڑک رہے تھے۔ اسے بستی نہیں چھوڑنی چاہیے تھی۔ اگر کچھ لوگ قرآن نہیں سننا چاہتے تو کوئی تو ہوگا جو اسے سننا چاہے گا۔ خود وہ کیا تھی؟ قرآن اس روز چھت پہ کھولتے ہی بدک اٹھنے والی، آج کدھر تھی؟ صرف اس سے عوام کی ذرا سی کوشش، ذرا سے تجسس کو بھڑکانے والے عمل سے وہ کسی نہ کسی طرح آج ادھر پہنچ گئی تھی۔ اللہ اس سے بات کرتا تھا، پھر اپنی پارسائی پہ غرور اور دوسروں کی تحقیر کیسی؟ اس کے آنسو ابھی بہہ رہے تھے کہ ڈرائیور سامنے سے آتا دکھائی دیا۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں پانی کی بوتلیں تھیں۔ اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکال ہی دیتا ہے۔ بے اختیار اس کے لبوں سے نکلا تھا۔ اسے لگا اس کی توبہ شاید قبول ہو گئی تھی۔ کبھی کبھی اسے لگتا تھا ایمان اور تقویٰ بھی سانپ سیڑھی کے کھیل کی طرح ہوتا ہے، ایک صحیح قدم کسی معراج پہ پہنچا دیتا ہے تو دوسرا غلط قدم گہری کھائی میں۔ اس نے بے اختیار سوچا تھا۔ گاڑی گھر کے سامنے رکی اور ڈرائیور نے ہارن بجایا۔ چوکیدار گیٹ کھول ہی رہا تھا جب اس کی نگاہ ساتھ والے بنگلے پہ پڑی۔ تم جاؤ، میں آتی ہوں۔ وہ سب رفتاری سے باہر نکلی۔ بریگیڈیئر صاحب کا چوکیدار وہیں گیٹ پہ تھا۔ اس نے فوراً گیٹ کھنکالا۔ سنو، یہ اپنے صاحب کو دے دینا، اور چند پیمفلیٹس نکال کر اس کی طرف بڑھائے۔ ان سے کہنا یہ امانت ہے، چاہے تو پڑھ لیں، کوئی دباؤ نہیں، مگر میں واپس لینے ضرور آؤں گی۔ پکڑ لو نا۔
متذبذب کھڑے چوکیدار کو پیمفلٹ زبردستی تھمائے اور واپس گھر کی جانب بھولی۔ کوئی تو ہوگا جو اسے سننا چاہے گا، آج نہیں کل نہیں، مگر کبھی تو وہ ان پیمفلٹس کو کھولیں گے۔ کوریڈور میں لگا سافٹ بورڈ آج کچھ زیادہ ہی چمک رہا تھا، یا شاید اس کیلی گرافی کے کناروں پہ لگی افشاں کی چمک تھی جو سافٹ بورڈ کے وسط میں آویزاں تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی دیوار کے قریب آئی۔ کیلی گرافی بہت خوبصورت تھی، اس پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات کے موقع پہ کہے گئے الفاظ رقم تھے۔ وہ گردن اٹھائے ان الفاظ کو پڑھنے لگی۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بھی روتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابن عوف، یہ رحمت اور شفقت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر سے رو پڑے اور فرمایا، بے شک آنکھ آنسو بہاتی ہے اور دل غمگین ہے، لیکن ہم زبان سے وہی بات نکالیں گے جس پہ ہمارا رب راضی ہو۔ اے ابراہیم، بے شک ہم تیری جدائی پہ بہت غم زدہ ہیں۔ وہ مسحور سی اسی طرح گردن اونچی اٹھائے کھڑی وہ الفاظ بار بار پڑھتی گئی۔ کچھ تھا ان میں جو اسے بار بار کھینچتا تھا۔ وہ وہاں سے جا ہی نہ پا رہی تھی۔ جانے کے لیے قدم اٹھاتی مگر وہ الفاظ اسے روک دیتے اور وہ واقعی پھر سے رک جاتی۔ جب تفسیر کی کلاس کا وقت ہونے لگا تو وہ مشکل خود کو وہاں سے کھینچ لائی۔ قرآن کھولتے ہوئے نظر درمیان کے کسی صفحے پہ پڑ گئی۔ ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے۔ وہ صفحے پیچھے پلٹنے لگی، انگلی سے ورق پلٹتے ہوئے ایک اور جگہ یوں ہی نگاہ پھسلی۔ آج تم ایک موت نہ مانگو بلکہ آج تم کئی موتیں مانگو۔ وہ سر جھٹک کر اپنے سبق پہ آئی۔ آج کی پہلی آیت ہی یہ تھی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی ایک میں موت حاضر ہو جائے۔ اوہو، مجھے کیا ہو گیا؟ وہ بے بسی سے مسکرا کر رہ گئی۔ آج تو ساری موت کی آیتیں پڑھ رہی ہوں، کہیں میں مرنے والی تو نہیں ہوں۔ اف محمل، فضول مت سوچو اور سبق پہ توجہ دو۔ وہ سر جھٹک کر نوٹس لینے لگی۔ موت کی وصیت کے متعلق آیات پڑھائی جا رہی تھیں۔ اسے یاد آیا ابھی اس نے ایک حدیث میں کچھ ایسی ہی پڑھی تھی۔ اچانک لکھتے لکھتے اس کا قلم پھسل گیا۔ وہ رک گئی اور پھر آہستہ سے سر اٹھایا۔ کیا کوئی مرنے والا ہے؟ اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ وہ جو قرآن میں پڑھتی تھی وہ اس کے ساتھ پیش آ جاتا تھا یا آنے والا ہوتا تھا، کبھی ماضی، کبھی حال اور کبھی مستقبل۔ کوئی لفظ بے مقصد بے وجہ اس کی آنکھوں سے نہیں گزرتا تھا۔ پھر آج وہ کیوں بار بار ایک ہی طرح کی آیات پڑھ رہی تھی؟ کیا کوئی مرنے والا ہے؟ کیا کوئی اسے چھوڑ کر جانے والا ہے؟ کیا اسے قرآن ذہنی طور پہ تیار کر رہا ہے، اسے صبر کرنے کو کہہ رہا ہے؟ مگر کیوں؟ کیا ہونے والا ہے؟ وہ بے چینی سے قرآن کے صفحے آگے پلٹنے لگی۔ اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک سطر پڑھ کر اس نے ڈھیر سارے ورق الٹے۔ صبر کرنے والا اپنا صلہ پورا پڑھے بغیر اس نے آخر قرآن کھولا، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہو۔ اور پھر وہ صفحے تیز تیز پلٹتی ایک نظر سے سب گزارتی جا رہی تھی۔ اور کوئی نہیں جانتا وہ کون سی زمین پہ مرے گا۔ محمل کا دم گھٹنے لگا، بے اختیار گھبرا کر اس نے قرآن بند کیا۔ اسے پسینہ آ رہا تھا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، کچھ ہونے والا تھا۔ کیا وہ برداشت کر پائے گی؟ شاید نہیں، اس میں اتنا صبر نہیں ہے، وہ کچھ نہ برداشت کر پائے گی، کبھی بھی نہیں۔ اس نے وحشت سے ادھر ادھر دیکھا۔ میڈم مصباح کا لیکچر جاری تھا، لڑکیاں سر جھکائے نوٹس لے رہی تھیں، کوئی اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ اس نے ذرا سی گردن اوپر کو اٹھائی، اوپر چھت تھی، چھت کے پار آسمان تھا، وہاں کوئی اس کی طرف ضرور متوجہ تھا، مگر وحشت اتنی تھی کہ وہ دعا بھی نہ مانگ سکی۔ تبھی آیا اماں اسے دروازے میں نظر آئیں، ان کے ہاتھ میں ایک چٹ تھی۔ وہ میڈم مصباح کے پاس گئیں اور چٹ ان کی طرف پڑھائی۔ میڈم نے لیکچر روک دیا اور چٹ تھامی۔ محمل بنا پلک جھپکے ان کو دیکھ رہی تھی۔ میڈم مصباح نے چٹ پڑھ کر سر اٹھایا، ایک نگاہ پوری کلاس پہ ڈالی، پھر چہرہ مائک کے قریب کیا۔ محمل ابراہیم، پلیز ادھر آ جائیں۔ اور اسے لگا وہ اگلا سانس نہیں لے سکے گی۔ وہ جان گئی تھی کوئی مرنے والا نہیں تھا، اب کسی کو مرنا نہیں تھا۔ اس کا نام پکارا جا رہا تھا اور اس کی ایک ہی وجہ تھی، جسے مرنا تھا وہ مر چکا تھا، کہیں کوئی اس کا پیارا مر چکا تھا۔ قرآن فال نہیں نکالتا تھا، صرف آنے والے حالات کے لیے تیار کرتا تھا۔ یقیناً اس کی آیات پڑھنے سے قبل ہی کوئی مر چکا تھا۔ وہ نیم جان قدموں سے اٹھی اور میڈم کی طرف بڑھی۔ آنکھ آنسو بہاتی ہے، دل غمگین ہے، مگر ہم زبان سے وہی کہیں گے جس پہ ہمارا رب راضی ہو۔ اے ابراہیم، بے شک ہم تیری جدائی پہ بہت غم زدہ ہیں۔ صدیوں پہلے کسی کے کہے گئے الفاظ کی باز گشت اسے سارے ہال میں سنائی دے رہی تھی۔ باقی ساری آوازیں بند ہو گئی تھیں، اس کے کان بند ہو گئے تھے، زبان بند ہو گئی تھی، بس وہ ایک آواز اس کے ذہن میں گونج رہی تھی، آنکھ آنسو بہاتی ہے، دل غمگین ہے، دل غمگین ہے، دل غمگین ہے۔ وہ بمشکل میڈم مصباح کے سامنے کھڑی ہوئی۔ جی میڈم، آپ کا ڈرائیور آپ کو لینے آیا ہے، ایمرجنسی ہے، آپ کو گھر جانا۔ مگر وہ پوری بات سنے بغیر ہی سیڑھیوں کی طرف بھاگی۔ ننگے پاؤں زینے پھلانگتی وہ تیزی سے اوپر آئی تھی۔ جوتوں کا ریک ایک طرف رکھا تھا، مگر محمل کو اس وقت جوتوں کا ہوش نہ تھا۔ وہ سنگ مرمر کے فرش پہ ننگے پاؤں دوڑتی جا رہی تھی۔
غفران چچا کی کار سامنے کھڑی تھی، ڈرائیور دروازہ کھولے منتظر کھڑا تھا، اس کا دل ڈوب کر ابھرا۔ بی بی آپ پلیز خاموش رہو۔ وہ بمشکل ضبط کرتی اندر بیٹھی، اور جلدی چلو۔ اس کا دل یوں دھڑک رہا تھا گویا بھی سینہ توڑ کر باہر آ گرے گا۔ آغا ہاؤس کا مین گیٹ پورا کھلا تھا، باہر گاڑیوں کی قطار لگی تھی، ڈرائی وے پہ لوگوں کا جمع غفیر اکٹھا تھا۔ گاڑی ابھی گیٹ کے باہر سڑک پہ ہی تھی کہ وہ دروازہ کھول کر باہر بھاگی۔ ننگے پاؤں تارکول کی سڑک پہ جلنے لگے، مگر اس وقت جلن کی پرواہ کس سے تھی؟ اس نے رش میں گرے آغا جان کو دیکھا، غفران چچا کو دیکھا، حسن کو دیکھا، وہ سب اس کی طرف پڑے تھے، مگر وہ اندر کی طرف لپک رہی تھی۔ لوگوں کو ادھر ادھر ہٹاتی وہ ان آوازوں تک پہنچنا چاہتی تھی جو لان سے آ رہی تھیں، عورتوں کے بین، رونے، آہو بکا کی آوازیں۔ لوگ ہٹ کر اس سفید یونیفارم اور گلابی سکارف والی لڑکی کو راستہ دینے لگے تھے۔ وہ بھاگتی ہوئی لان تک آئی اور پھر گھاس کے دہانے پہ بے اختیار رک گئی۔ لان میں عورتوں کا ایک ہجوم اکٹھا تھا، درمیان میں چارپائی رکھی تھی، اس پہ کوئی سفید چادر اوڑھے لیٹا تھا۔ چارپائی کے چاروں طرف عورتیں رو رہی تھیں، ان کے چہرے گڈمڈ ہو رہے تھے۔ ایک فضا چچی تھیں، اور ہاں نائمہ چچی بھی تھیں، اور وہ سینے پہ 2 ہتھڑ مار کر روتی رضیہ پھپھو تھیں، اور وہ اونچی آواز میں بین کرتی مہتاب تائیں تھیں۔ سب تو ادھر موجود تھے، پھر کون تھا اس چارپائی پہ؟ کون تھا وہ؟ اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، وہاں سارا خاندان اکٹھا تھا، بس ایک چہرہ نہ تھا۔ اماں! اس کے لب پھڑپھڑائے۔ اس نے انہیں پکارنے کے لیے لب کھولے، مگر آواز نے گویا ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ وحشت سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ شاید اس کی اماں کسی کونے میں بیٹھی ہو، مگر وہ کہیں نہ تھی، اس کی ماں کہیں نہ تھی۔ محمل! محمل! وہ عورتیں اسے پکار رہی تھیں، اٹھ اٹھ کر اسے گلے سے لگا رہی تھیں۔ کسی نے راستہ بنا دیا تو کوئی میت کے پاس سے ہٹ گیا، کوئی اسے ہاتھ سے پکڑ کر چارپائی کے قریب لے آیا، کسی نے شانوں پہ زور دے کر اسے بٹھا دیا، کسی نے میت کے چہرے سے سفید چادر ہٹا دی۔ کون کیا کر رہا تھا اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ساری آوازیں آنا بند ہو گئی تھیں، ارد گرد کی عورتوں کے لب ہل رہے تھے، مگر وہ سن نہ پا رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں، رو رہی ہیں یا ہنس رہی ہیں۔ وہ تو بس یک ٹک بنا پلک جھپکے اس زرد چہرے کو دیکھ رہی تھیں جو چارپائی پہ آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ نتنوں میں روئی ڈالی گئی تھی اور چہرے کے گرد سفید پٹی تھی۔ وہ چہرہ واقعی اماں سے بہت ملتا تھا، بالکل جیسے اماں کا چہرہ ہو، اور شاید وہ اماں کا چہرہ ہی تھا۔ اسے بس ایک پل لگا تھا یقین آنے میں، اور پھر اس نے چاہا کہ وہ بھی دھاڑے مار کر رونے لگے، نوحہ کرے، بین کرے، زور زور سے چلائے، مگر وہ رحمت العالمین کے کہے گئے الفاظ، مگر ہم زبان سے وہی کہیں گے جس پہ ہمارا رب راضی ہو، اور اس کے لب کھلے رہ گئے۔ آواز حلق میں ہی دم توڑ گئی، زبان ہلنے سے انکاری ہو گئی۔ اس کا شدت سے دل چاہا کہ وہ اپنا سر پیٹے، سینے پہ 2 ہتھڑ مار کر بین کرے، دوپٹہ پھاڑ ڈالے اور اتنا چیخ چیخ کر روئے کہ آسمان ہل جائے، اور پھر اس نے ہاتھ اٹھائے بھی، مگر نوحہ کرنے والے اگر توبہ کیے بغیر مر گئی تو اس کے لیے تارکول کے کپڑے اور آگ کے شعلے کی قمیض ہوگی۔ جو گریبان چاک کرے اور رخساروں پہ تمانچے مارے اور بین کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ ہدایت تو ابد تک کے لیے تھی۔ اس کے ہاتھ اٹھنے سے انکاری ہو گئے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن لب خاموش تھے۔ اسے رلاؤ، اسے کہو اونچا رو لے ورنہ پاگل ہو جائے گی، اسے کہو دل ہلکا کر لے۔ بہت سی عورتیں اس کے قریب زور زور سے کہہ رہی تھیں، میری بچی۔ تائی مہتاب نے روتے بھی اسے گلے سے لگا لیا۔ وہ اسی طرح ساکت سی بیٹھی ماں کی میت کو دیکھ رہی تھی، آنکھوں سے آنسو گر کر گردن پہ لڑک رہے تھے۔ اس کا پورا چہرہ بھیگ گیا تھا، مگر زبان نہیں ہلتی تھی۔ مسرت تو ٹھیک ٹھاک تھی، پھر کیسے؟ بس صبح کہنے لگی سینے میں درد ہے، ہم فوراً ہسپتال لے کر گئے، مگر ادھوری سی آوازیں اس کے ارد گرد سے آ رہی تھیں، مگر اسے سنائی نہ دے رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا، اسے لگا اسے چکر آ رہے ہیں۔ عجیب سی گھٹن تھی، اس کا سانس بند ہونے لگا تھا۔ وہ ایک دم اٹھی اور عورتوں کو ہٹاتی اندر بھاگ گئی۔ کسی نے دروازے پہ ہلکی سی دستک دی، 1 دفعہ، 2 دفعہ، پھر تیسری دفعہ۔ اس نے گھٹنوں پہ رکھا سر ہولے سے اٹھایا، دروازہ بج رہا تھا۔ وہ آہستہ سے اٹھی، بیڈ سے اتری، سلیپر پاؤں میں ڈالے اور کنڈی کھولی۔ باہر فضا چچی کھڑی تھی۔ محمل بیٹا، تمہارے آغا جان تمہیں بلا رہے ہیں۔ آتی ہوں، اس نے ہولے سے کہا تو فضا چچی پلٹ گئیں۔ وہ کچھ دیر یوں ہی ادھر کھڑی رہی، پھر باہر آ گئی۔ سیڑھیوں کے قریب لگے آئینے کے پاس سے گزرتے وہ پل بھر کو رکی، اس کا عکس بھی رک کر اسے دیکھ رہا تھا۔ ہلکی نیلے رنگ کی شلوار قمیض پہ سفید ململ کا دوپٹہ سر پہ لیے وہ کمزور پجمردہ سی محملی تھی۔ ہاں شاید وہی تھی۔ سفید دوپٹے کے حالے میں اس کا چہرہ کملایا ہوا لگ رہا تھا، آنکھوں کے گرد گہرے ہلکے تھے۔ وہ سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ آغا جان کے کمرے میں سب چچا اور چچیاں موجود تھیں، وسیم بھی ایک طرف کھڑا تھا۔ آؤ محمل، اسے آتے دیکھ کر آغا جان نے سامنے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ آج اماں کو گزرے چوتھا دن تھا اور گھر والوں کا رویہ پہلے کی نسبت اب خاصا نرم تھا۔ وہ چپ چاپ صوفے پہ بیٹھ گئی۔ اس صبح جب مسرت کی ڈیتھ ہوئی، اس نے درد شروع ہوتے ہی یہ کچھ چیزیں وصیت کی تھی تمہارے لیے۔ اسے لگ رہا تھا وہ اب مزید نہیں جی پائے گی، ہم نے سوچا کہ تمہیں دے جائیں۔
انہوں نے ایک طرف رکھا ڈبہ اٹھایا۔ محمل نے سر اٹھا کر ڈبے کو دیکھا۔ یہ ڈبہ اماں کے زیورات کا تھا۔ وہ اسے ہمیشہ تالا لگا کر الماری کے نچلے خانے میں رکھتی تھیں۔ یہ ایک ڈبہ تھا، اس کی یہ چابی ہے، تم خود دیکھ لو، اور ساتھ ہی کچھ رقم تھی، اس کی جمع پونجی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہارے اکاؤنٹ میں جمع کروا دوں، مگر میں نے سوچا کہ میں تمہارے ہی حوالے کر دوں، تم بہتر فیصلہ کر سکتی ہو۔ انہوں نے ایک پھولا ہوا لفافہ ڈبے کے اوپر رکھا۔ محمل نے آہستہ سے لفافہ اٹھایا اور کھول کر دیکھا۔ اندر ہزار ہزار کے کئی نوٹ تھے، شاید اماں نے اس کے جہیز کے لیے رکھے تھے۔ اس کا دل بھر آیا۔ اس نے لفافہ ایک طرف رکھا اور چابی سے کاسنی ڈبے کا تالا کھولا۔ اندر کچھ زیورات تھے، خالص سونے کے جڑاؤ زیورات۔ اس نے ڈبہ بند کر دیا۔ معلوم نہیں اماں نے کب سے سنبھال رکھے تھے۔ وسیم سمیت سب لوگ اس وصیت کے وقت موجود تھے۔ تم سب سے پوچھ سکتی ہو میں نے تمہارا حق پورا ادا کر دیا یا نہیں؟ اس نے بھیگی آنکھیں اٹھائیں۔ سامنے صوفوں اور کرسیوں پہ بیٹھے تمام نفوس کے چہرے مطمئن تھے، مطمئن اور بے نیاز۔ چیزیں تو آپ نے ادا کر دیں آغا بھائی، مگر مسرت کی وصیت؟ دفتن فضا چچی نے اضطراب سے پہلو بدلا۔ اوہ فضا، ابھی اس کی ماں کو گزرے دن ہی کتنے ہوئے ہیں؟ تائی مہتاب نے نگاہوں سے تنبیہ کی۔ مگر بھائی، مسرت نے کہا تھا کہ جلد از جلد۔ رہنے دو فضا، ہم اس کا فیصلہ محمل پہ چھوڑ چکے ہیں، اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ مگر ایٹ لیسٹ اسے بتا تو دیں، اب اس کا غم تو ہلکا ہونے تو پھر۔ ان کی دبی دبی سرگوشیاں اسے بے چین کر گئیں۔ تائی اماں کیا بات ہے؟ اماں نے کچھ اور بھی کہا تھا۔ سب ایک دم خاموش سے ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ محمل، میں تمہیں کچھ دن تک بتا دوں گی، ابھی اس قصے کو چھوڑو پلیز تائی اماں، مجھے بتائیں۔ مگر تمہارا غم ابھی؟ میں ٹھیک ہوں، مجھے بتائیں۔ اس نے بے چینی سے بات کاٹی۔ تائی مہتاب نے ایک نظر سب کو دیکھا، پھر قدرے ہچکچا کر گویا ہوئیں۔ بات یہ ہے کہ مسرت نے مرنے سے پہلے وسیم کو بلا کر ان سب کے سامنے تمہارے آغا جان سے کہا تھا کہ اگر وہ بچ نہ سکے تو جتنی جلدی ہو ہم محمل کو وسیم کی دلہن بنا کر سہارا دیں، اس کو بے آسرا نہ چھوڑیں، اور تمہارے آغا جان نے اس سے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ ایسا ہی کریں گے۔ وہ اپنی جگہ سن سی ہو گئی، زمین جیسے قدموں تلے سے سرکنے لگی اور آسمان سر سے ہٹنے لگا۔ اماں نے یہ سب کہا؟ ہاں، یہ سب لوگ جو یہاں ہیں اس بات کے گواہ ہیں، تم کسی سے بھی پوچھ لو۔ وہ ایک دم بالکل چپ ہی ہو گئی۔ عجیب سی بات تھی، اسے یقین نہ آ رہا تھا۔ لیکن محمل، ہم نے یہ فیصلہ تم پہ چھوڑ دیا، تم چاہو تو یہ شادی کرو، چاہو تو نہ کرو۔ ہم نے تمہیں اس لیے آگاہ کر دیا ہے کہ یہ تمہاری ماں کی آخری خواہش تھی، یہ تم پہ منحصر ہے کہ تم اس کی بات رکھتی ہو یا نہیں۔ ہم میں سے کوئی تم پہ زور نہیں ڈالے گا۔ وہ سر جھکائے کاسنی ڈبے کو دیکھ رہی تھی، ذہن میں جیسے جھکڑ چل رہے تھے، مگر یہ ڈبہ اور لفافہ ثبوت تھے کہ یہ وصیت واقعی اس کی ماں نے کی تھی۔ اگر تمہیں منظور ہے تو ہم اگلے جمعے کو نکاح رکھ لیتے ہیں کہ مسرت کی خواہش تھی یہ کام جلد از جلد کیا جائے۔ اگر نہیں تو کوئی بات نہیں، تم جو چاہو گی وہی ہوگا۔ مہتاب تائی اتنا کہہ کر خاموش ہو گئیں۔ اس نے ہولے سے سر اٹھایا، سنہری آنکھیں پھر سے بھیگ چکی تھیں۔ کمرے میں موجود تمام نفوس دم سادے اسے دیکھ رہے تھے۔ میں اپنی ماں کی بات کا مان رکھوں گی، آپ جب کہیں گی میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ پھر وہ رکی نہیں، ڈبہ اور لفافہ اٹھا کر تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ وہ کچن میں کرسی پہ بیٹھی تھی، ہاتھ میں صبح و شام کی دعاؤں اور اذکار کی کتاب تھی، اور وہ منہمک سی پڑھ کر دعا مانگ رہی تھی۔ ہم نے صبح کی فطرت اسلام پہ اور کلمہ اخلاص پہ، اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پہ، اور اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ، جو یکسو مسلمان تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ محمل، کسی نے زور سے کچن کا دروازہ کھولا۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ سامیہ عجلت میں اندر داخل تھی۔ تم سے کوئی ملنے آیا ہے، ڈرائنگ روم میں ہے، جاؤ مل لو۔ کون ہے؟ وہی پولیس والا، وہ کہہ کر پلٹ گئیں۔ ہمایوں آیا ہے؟ وہ کتنی ہی دیر کتاب ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی، پھر آہستہ سے اسے بند کیا، سلیب پہ رکھا، لباس کی شکنیں درست کیں اور سیاہ دوپٹہ ٹھیک سے سر پہ لے کر باہر آ گئی۔ ڈرائنگ روم سے باتوں کی آواز آ رہی تھی، جیسے دو لوگ گفتگو میں مشغول ہوں۔ یہ ہمایوں سے کون باتیں کر رہا ہے؟ وہ لچتی ہوئی اندر آئی۔ ڈرائنگ روم اور ڈائننگ ہال کے درمیان سفید جالی دار پردہ تھا۔ وہ پردے کے پیچھے ذرا دیر کو رکی۔ سامنے بڑے صوفے پہ ہمایوں بیٹھا تھا، اس کے بالکل مقابل سنگل صوفے پہ آرزو بیٹھی تھی، ٹانگ پہ ٹانگ رکھے، آدھی پنڈلی تک ٹراؤزر پہنے وہ اپنے مخصوص بے نیاز حلیے میں تھی۔ کٹے ہوئے بالوں میں ہاتھ پھیرتی وہ ہنس ہنس کر ہمایوں سے کچھ کہہ رہی تھی۔ جانے کیوں اسے یہ اچھا نہ لگا، اس نے ہاتھ سے پردہ سمیٹا اور اندر قدم رکھا۔ وہ جیسے اسے دیکھ کر کچھ کہتے کہتے رکا، پھر بے اختیار کھڑا ہو گیا۔ بلو شرٹ اور گرے پینٹ میں ملبوس وہ ہمیشہ کی طرح بہت شاندار لگ رہا تھا۔ آغا جان اسے پسند نہیں کرتے تھے، مگر پھر بھی اسے اندر آنے دے دیا گیا تھا، شاید اس لیے کہ اب وہ ان کی بہو بننے والی تھی اور اس کو وہ ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے۔ السلام علیکم، وہ آہستہ سے کہہ کر سامنے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ آرزو کے چہرے پہ ذرا سی ناگواری ابھری، جسے ہمایوں نے نہیں دیکھا تھا۔ وہ پوری طرح محمل کی طرف متوجہ تھا۔ مجھے مسز ابراہیم کی ڈیتھ کا پتہ بہت دیر سے چلا، میں کراچی گیا ہوا تھا، آج ہی آیا ہوں، فرشتے نے جیسے ہی بتایا میں آ گیا۔ آئی ایم ویری سوری محمل۔ واپس صوفے پہ بیٹھتے ہوئے وہ بہت تعصب سے کہہ رہا تھا۔ محمل نے جواب دینے سے پہلے ایک نظر آرزو کو دیکھا۔ آرزو باجی، آپ جا سکتی ہیں، اب میں آ گئی ہوں۔ ہاں شیور۔ آرزو اٹھ کھڑی ہوئی۔
مگر جاتے بھی ان کو شادی کا کارڈ دے دینا۔ استہزائیہ مسکرا کر وہ گویا جتا گئی تھی۔ محمل کے سینے میں ہوک سی اٹھی۔ کس کی شادی؟ وہ چونکا تھا۔ محمل کی شادی وسیم کے ساتھ۔ آپ کو نہیں پتہ ایس پی صاحب؟ اسی فرائیڈے ان کا نکاح ہے، آپ ضرور آئیے گا، میں آپ کا کارڈ نکلوا دیتی ہوں، ٹھہریے۔ وہ خوش دلی سے کہتی باہر نکل گئی۔ کتنے ہی لمحے خاموشی کی نظر ہوئے۔ یہ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ بولا تو اس کی آواز میں حیرت تھی، بے پناہ حیرت۔ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ وہ سر جھکائے ناخن کھرچتی رہی۔ مگر کیوں محمل؟ آپ غالباً تعزیت کے لیے آئے تھے۔ مگر میری بات کا جواب دو، تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ میں آپ کے سامنے جواب دے نہیں ہوں۔ اس نے دل ملا کر سر اٹھایا۔ یہ میری ماں کی آخری خواہش تھی، مرتے وقت انہوں نے یہ وصیت کی تھی۔ تمہیں کیسے پتہ؟ تم تو ان کی ڈیتھ کے وقت مسجد میں تھیں۔ ہاں، مگر انہوں نے آغا جان سے کہا تھا، سب لوگ وہاں موجود تھے، سب گواہ ہیں۔ تم… وہ مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ کیا کر ڈالے۔ تم انتہائی بے وقوف اور احمق ہو۔ میں اپنی ماں کی بات کا مان رکھنا چاہتی ہوں، اس میں کیا حماقت ہے؟ وہ چڑ گئی۔ نادان لڑکی، تمہیں یہ لوگ بے وقوف بنا رہے ہیں، استحصال کر رہے ہیں۔ کرنے دیں، آپ کو کیا ہے؟ وہ پیر پٹخ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ میرے کون ہیں جو مجھ سے پوچھ کچھ کر رہے ہیں؟ میں جو بھی ہوں مگر تمہارا دشمن نہیں ہوں۔ وہ بھی ساتھ ہی کھڑا ہوا، اس کی آواز میں بے بسی تھی۔ کبھی یہی بات اس نے بہت اکھڑ لہجے میں بھی کہی تھی جب وہ مسجد کے باہر اسے لینے آیا تھا، اس رات کی صبح جو اس کی زندگی اجاڑ گئی تھی۔ اگر آپ کے دل میں میری ماں کا ذرا سا بھی احترام ہے تو مجھے وہ کرنے دے جو میری ماں چاہتی تھی۔ ماں باپ کبھی اولاد کا برا نہیں چاہتے، اسی میں کوئی بہتری ہوگی، آپ جا سکتے ہیں۔ وہ ایک طرف ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ اسی پل پردہ ہٹا کر آرزو نمودار ہوئی۔ آپ کا کارڈ آئیے گا ضرور۔ اس نے مسکرا کر کارڈ ہمایوں کی طرف بڑھایا۔ ہمایوں نے ایک قہر آلود نظر کارڈ پہ ڈالی اور دوسری محمل پہ، پھر لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ نو پرابلم۔ آرزو شانے اچکا کر کارڈ لیے واپس مڑ گئی۔ اماں؟ وہ گرا کر صوفے پہ گر سی گئی۔ یہ اماں اسے کس منجدھار میں چھوڑ کر چلی گئی تھیں؟ کیوں کیا انہوں نے یہ فیصلہ؟ کیوں اماں؟ وہ دونوں ہاتھوں میں سر گرائے سوچتی رہ گئی۔ سارے گھر میں دبا دبا سا شادی کا شور اٹھ چکا تھا۔ گو کہ ابھی صرف نکاح تھا، مگر تائی مہتاب بھرپور تیاریاں کر رہی تھیں۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ فواد جلدی گھر واپس آ رہا تھا۔ اس خبر سے محمل پہ تو کوئی اثر نہ ہوا، البتہ تائی اماں اپنی اندرونی خوشی چھپائے سب کچھ محمل پہ ڈال گئی تھیں۔ سوچ رہے ہیں تھوڑا سا گہما گہمی والا فنکشن رکھ لیں تاکہ محمل کا دل بہل جائے، ورنہ سچ پوچھو تو مسرت کے جانے کے بعد سے وہ بہت بت سی گئی ہے۔ اب ہمارا دل تو نہیں چاہتا کہ شور ہنگامہ ہو، مگر بس محمل اچھا محسوس کرے اس لیے۔ وہ کسی نہ کسی کو ہر وقت فون پہ وضاحتیں دے رہی ہوتی تھی۔ محمل چپ چاپ کچن میں کام نپٹاتی رہی، جیسے وہ خاموش ماتم کر رہی تھی۔ نمازیں، تسبیحات، دعائیں وہ سب کر رہی تھی۔ ہاں، مسجد وہ بھی نہیں جا رہی تھی۔ مسجد جا کر سکون ملتا تھا اور فی الحال وہ سکون نہیں چاہتی تھی، وہ صرف اور صرف ماتم چاہتی تھی۔ مسرت کا یا شاید اپنا، وہ نہیں جانتی تھی۔ فون کی گھنٹی بجی تو وہ جو رومال سے میز صاف کری تھی آہستہ سے رومال چھوڑ کر اٹھی۔ اسٹینڈ پہ رکھا فون مسلسل بجے جا رہا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی قریب آئی اور ریسیور اٹھایا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام محمل۔ نسوانی آواز ریسیور میں گونجی۔ وہ لمحے بھر میں پہچان گئی تھی۔ فرشتے، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، ہمایوں نے مجھے بتایا کہ تم… فرشتے قدرے پریشانی سے کہہ رہی تھی کہ اس نے تیزی سے بات کاٹی۔ ہمایوں ہر بات آپ کو جا کر کیوں بتاتے ہیں؟ ان سے کہیں ایسا مت کیا کریں۔ مگر محمل تم اس طرح کیسے؟ آپ لوگ مجھے احمق کیوں سمجھتے ہیں؟ کیوں میرے لیے پریشان ہو رہے ہیں؟ میری ماں میرے لیے کچھ غلط نہیں سوچ سکتی، پلیز مجھے میری زندگی کے فیصلے خود کرنے دیں۔ محمل، اب میں تمہیں کیا کہوں؟ اچھا ٹھیک ہے، جو کرنا ہے سوچ سمجھ کے کرنا۔ اوکے، چلو اب ہمایوں سے بات کرو۔ ارے نہیں، وہ روکتی رہ گئی مگر فرشتے نے فون اسے پکڑا دیا تھا۔ اگر تم نے فیصلہ کر ہی لیا اور تمہارے وہ فیری ٹیل سسرال والے اجازت دیں تو کیا میں اور فرشتے تمہاری شادی کے فنکشن میں آ سکتے ہیں؟ ہمایوں، پیچھے سے فرشتے کی تنبیہ آواز ابھری۔ کیوں محمل، میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ وہ طنزیہ بولا تھا۔ ہاں شیور، کیوں نہیں؟ جمعے کو رات 8 بجے فنکشن ہے، ضرور آئیے گا۔ اللہ حافظ۔ اس نے کھٹ سے فون بند کر دیا۔ غصہ اتنا ابل رہا تھا کہ فرشتے سے بھی بات کرنے کو جی نہیں چاہا تھا۔ فون کی گھنٹی پھر سے بجنے لگی، پھر وہ سر جھٹک کر میز کی طرف پڑ گئی جہاں جھاڑ پونچھ کر رومال اس کا انتظار کر رہا تھا۔ بیوٹیشن نے کامدار دوپٹہ اس کے سر پہ رکھا اور پھر اسے ایک ہاتھ سے پکڑے وہ جھک کر ڈریسنگ ٹیبل سے پنے اٹھانے لگی۔ محمل بت بنی اسٹول پہ بیٹھی سامنے آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی۔ بیوٹیشن اس کے پیچھے کھڑی اس کا دوپٹہ سیٹ کر رہی تھی۔ وہ کامدار شلوار قمیض گہرے سرخ رنگ کی تھی جس پہ سلور سلم ستارے کا کام تھا، ساتھ میں نازک سا وائٹ گولڈ اور روبی کا نیکلس تھا اور ایک خوبصورت قیمتی سا ٹیکا جس میں بڑا سا سرخ روبی جڑا تھا اس کے ماتھے پہ سجا تھا۔ جانے تائی نے کب یہ سب بنوایا تھا؟ وہ بھی چپ چاپ ہر چیز پہنتی گئی۔ گھر میں ہونے والے ہنگاموں سے کہیں نہیں لگتا تھا کہ مسرت کو مرے ابھی 20 دن بھی نہیں ہوئے، مگر وہ شکوہ کس سے کرتی؟ مسرت کی زندگی میں بھی ان کی اتنی اہمیت کہاں تھی کہ مرنے کے بعد کوئی انہیں یاد رکھتا؟ اور سنا تھا آج تو فواد بھی آ گیا تھا، پھر کاہے کا ماتم؟
وہ اپنے کمرے کی بجائے تائی کے کمرے میں تھی تاکہ وہ ٹھیک سے تیار ہو جائے۔ اسے تیار کرنے کے لیے تائی نے 2 ماہر بیوٹیشین لڑکیاں بلوائی تھیں جو کافی دیر سے اس پہ لگی ہوئی تھیں۔ دفتن باہر لاؤنج سے چند آوازیں گونجی۔ وہ ذرا سا چونکی۔ کیا فواد آ گیا تھا؟ یہ آواز تو سنو، یہ دروازہ تھوڑا سا کھول دو، بے چینی سے اس نے بیوٹیشین سے کہا تو وہ سر ہلاتی آگے بڑھی اور لاؤنج میں کھلنے والا دروازہ آدھا کھول دیا۔ سامنے لاؤنج کا منظر آدھا نظر آ رہا تھا اور اس کا شک درست تھا۔ تم ادھر کیوں آئی ہو؟ تائی مہتاب کی تلملاتی بلند آواز اندر تک سنائی دے رہی تھی۔ فکر مت کریں، میں رنگ میں بھنگ ڈالنے نہیں آئی، محمل کی شادی ہے، میرا آنا فرض بنتا تھا، وہ اطمینان سے کہتی سامنے صوفے پہ بیٹھی تھی۔ اد کھلے دروازے سے وہ محمل کو صاف نظر آ رہی تھی۔ سیاہ عبایا کے اوپر سیاہ حجاب کے تنگ حالے کو چہرے کے گرد لپیٹے وہ اب بے نیازی سے ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی اطراف کا جائزہ لے رہی تھی۔ محمل نے لمحے بھر کو محسوس کرنا چاہا کہ اسے فرشتے کے آنے سے خوشی ہوئی ہے، مگر اسے اپنے محسوسات بہت جامد لگے تھے، برف کی طرح ٹھنڈے۔ اندر باہر خاموشی ہی خاموشی تھی، فرشتے آئے یا فواد اب اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ مگر ہم تمہارا اس گھر سے کوئی رشتہ تسلیم نہیں کرتے۔ نہ کریں، مجھے پرواہ نہیں۔ وہ اب ہاتھ میں پکڑے موبائل کے بٹن دباتی اس کی طرف یوں متوجہ تھی جیسے سامنے غصے سے بل کھاتی تائی مہتاب کی کوئی اہمیت نہ ہو۔ فرشتے کے پاس موبائل نہیں تھا، وہ شاید ہمایوں کا موبائل لے کر آئی تھی۔ دیکھو لڑکی، تمہارا محمل سے کوئی تعلق نہیں ہے، بہتر ہے کہ تم چلی جاؤ اس سے پہلے کہ میں گارڈ کو بلواؤں۔ پھر آپ گارڈ کو بلوا لیں کیونکہ میں تو ایسے جانے نہیں والی، سوری۔ تم کیسے نہیں جاؤ گی؟ تمہارا تعلق؟ مسز کریم، میں موبائل پہ بزی ہوں، آپ دیکھ رہی ہیں، مجھے ڈسٹرب مت کریں اور پلیز محمل کو بلا دیں۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی موبائل پہ چہرہ جھکائے ہوئے مصروف تھی۔ محمل کے لبوں کو ہلکی سی مسکراہٹ چھو گئی۔ فرشتے بدتمیز یا بدلحاظ نہ تھی، مگر وہ اپنے ازلی ٹھنڈے اور باوقار انداز میں تائی کو بہت آرام سے جواب دے رہی تھی۔ البتہ محمل بدتمیزی کر جاتی تھی، اسے لگتا تھا وہ کبھی بھی فرشتے کی طرح پر اعتماد اور باوقار نہیں بن سکے گی۔ محمل تم سے نہیں ملے گی، تم جا سکتی ہو۔ آغا جان کی آواز پہ موبائل پہ مصروف فرشتے نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہ سامنے سے چلے آ رہے تھے، کلف لگے شلوار قمیض میں ملبوس، کمر پہ ہاتھ باندھے وہ غیظ و غضب کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ السلام علیکم کریم چچا۔ وہ موبائل رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی، چہرے پہ ازلی اعتماد اور سکون تھا۔ فرشتے، تم یہاں سے جا سکتی ہو، آپ مجھے نکال سکتے ہیں؟ وہ ذرا سا مسکرائی۔ آپ کو لگتا ہے کریم چچا کہ آپ مجھے نکال سکتے ہیں؟ میں نے کہا یہاں سے جاؤ۔ وہ ایک دم غصے سے دھاڑے تھے۔ میں بھی اتنا اونچا چیخ سکتی ہوں مگر میں ایسا نہیں کروں گی، میں یہاں یہ کرنے نہیں آئی، میں صرف محمل سے ملنے آئی ہوں۔ وہ سینے پہ ہاتھ باندھے پر اعتماد سی ان کے سامنے کھڑی تھی۔ لاؤنج میں سب اکٹھے ہونے لگے تھے، لڑکیاں ایک طرف کھڑی لا علم سی اشاروں میں ایک دوسرے سے پوچھ رہی تھیں۔ اسد چچا، غفران چچا، فضا چچی اور نائمہ چچی بھی وہیں آ گئی تھیں۔ حسن بھی شور سن کر سیڑھیوں سے اتر آیا تھا۔ لاؤنج کے بیچوں بیچ آغا جان کے سامنے کھڑی وہ دراز قد سیاہ عبایا والی لڑکی کون تھی؟ بہت سی آنکھوں میں سوال تھا۔ تمہارا محمل سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تم سے نہیں ملے گی، سنا تم نے؟ آپ یہی بات محمل کو بلوا کر پوچھ لینا کریم چچا کہ وہ مجھ سے ملے گی یا نہیں۔ ہم تمہیں نہیں جانتے کہ تم کون ہو، کہاں سے اٹھ کر آ گئی ہو، تم فوراً نکل جاؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آغا جان یہ کون ہے؟ حسن الجھا ہوا آگے بڑھا۔ تم بیچ میں مت بولو، انہوں نے پلٹ کر اتنی ہی بری طرح سے جھڑکا کہ حسن خائف سا ہو گیا۔ ہٹو، بیوٹیشین کا ہاتھ ہٹا کر وہ اٹھی اور کامدار دوپٹہ سنبھالتی ننگے پاؤں باہر کو لپکی۔ آپ مجھ سے ملنے آئی ہیں؟ لاؤنج کے سرے پہ وہ رک کر بولی تو سب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ فرشتے ذرا سا مسکرائی۔ کریم چچا کہہ رہے تھے کہ تم مجھ سے نہیں ملو گی۔ محمل تم اندر جاؤ۔ تائی مہتاب پریشانی سے آگے بڑھی۔ آغا جان، تائی اماں، فرشتے کو میں نے خود شادی میں انوائٹ کی ہے، آپ گھر آئے مہمان کو کیسے نکال سکتے ہیں؟ تم نے؟ تائی مہتاب بھونچکی رہ گئیں۔ تم جانتی ہو اسے؟ ہاں میں انہیں جانتی ہوں۔ اور یہ کیسے نہیں جانتی ہوں گی؟ ان کے اس عاشق کی عزیزہ ہے نا یہ؟ کوئی تمسخرانہ انداز میں کہتا سیڑھیوں سے اتر رہا تھا۔ محمل نے چونک کر گردن اٹھائی۔ وہ فواد تھا، حشاش بشاش، چہرے پہ طنزیہ مسکراہٹ لیے وہ ان کے سامنے آن کھڑا ہوا تھا۔ یہ کون ہے؟ فرشتے نے قدرے ناگواری سے اسے دیکھ کر محمل کو مخاطب کیا۔ یہ اس ملک میں قانون کی بے بسی کا منہ بولتا ثبوت ہیں، جن کو قانون زیادہ دیر تک حراست میں نہیں رکھ سکتا۔ ایک جتاتی نظر فواد پہ ڈال کر اس نے چہرہ موڑ لیا تھا۔ آپ اندر آ جائیں فرشتے، بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ ہرگز نہیں، تائی تیزی سے آگے بڑھی۔ محمل یہ لڑکی فراڈ ہے، یہ صرف ابراہیم کی جائیداد کے پیچھے ہے۔ وہ تو آپ بھی ہیں مہتاب آنٹی، اور شاید اس لیے آپ محمل کو بہو بنا رہی ہیں۔ اس نے فرشتے کو کسی سے اتنی درستی سے بات کرتے آج پہلی بار دیکھا تھا، مگر اسے حیرت نہیں ہوئی تھی۔ یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، تم بیچ میں مت بولو۔ میں بیچ میں بولوں گی، محمل کے لیے میں ضرور بولوں گی۔ وہ پلٹی اور محمل کو دونوں کندھوں سے تھام کر اپنے سامنے کیا۔ محمل مجھے بتاؤ، ان لوگوں نے تمہارے ساتھ زبردستی کی ہے؟ یہ تمہیں کیوں مجبور کر رہے ہیں شادی پہ؟ مجھے کسی نے مجبور نہیں کیا، یہ میرا اپنا فیصلہ ہے، میں اس پہ خوش ہوں۔ فرشتے ایک دم چپ سی رہ گئی، اس کے شانوں پہ اس کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے۔ سن لیا تم نے، اب جاؤ۔ آغا جان نے استہزائیہ سر جھٹکا اور دروازے کی طرف اشارہ کیا، مگر وہ ان کی طرف متوجہ نہ تھی۔ محمل تم نے اتنا بڑا فیصلہ اکیلے کر لیا؟ وہ دکھ سے اسے دیکھ رہی تھیں۔
جب کسی کو اپنا مخلص دوست کہا جاتا ہے اور اپنے دوست کی محبت اور خلوص کے دعوے کیے جاتے ہیں تو اتنے بڑے فیصلوں سے قبل اسے مطلع بھی کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو بتانے ہی، میں اپنی بات نہیں کر رہی۔ پھر کون؟ وہ چونکی۔ کیا ہمایوں؟ اس کا نام اس نے بہت آہستہ سے لیا۔ وہ مزید اس کے قریب آئی، اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی دھیرے سے بولی، میں اپنے مصحف کی بات کر رہی ہوں، جس کے اتارنے والے سے تم نے سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی کا وعدہ کیا تھا، کیا تم نے اسے بتایا؟ فرشتے وہ بنا پلک جھپکے اسے دیکھ رہی تھی۔ اللہ کو سب پتہ ہے، میں کیا بتاؤں؟ کیا تمہیں دن میں 5 بار اسے اپنی اطاعت کا بتانا نہیں پڑتا؟ پھر اپنے فیصلوں میں تم اسے کیسے بھول سکتی ہو؟ محمل ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ فرشتے کیا کہہ رہی ہے، کیا سمجھانا چاہ رہی ہے۔ مگر میں نے نماز تسبیح کچھ نہیں چھوڑا، میں ساری نمازیں پڑھتی ہوں۔ وہ دونوں بہت مدھم سی سرگوشیوں میں باتیں کر رہی تھیں۔ لیکن کیا تم نے اس کی سنی؟ اس نے کچھ تو کہا ہوگا تمہارے فیصلے پہ۔ فرشتے نے ابھی تک اسے کندھوں سے تھام رکھا تھا، وہ یک ٹک اسے تکے جا رہی تھی۔ محمل تم اس کی باتیں سنتی تو صحیح، اس سے پوچھتی تو صحیح، تم قرآن کھولو اور سورہ مائدہ کا ترجمہ دیکھو۔ اس کی آواز میں تعصب کھل گیا۔ محمل نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ اپنے شانوں سے ہٹائے، اسے لگا اس سے غلطی ہو گئی ہے۔ میں ابھی آتی ہوں، آپ جائیے گا نہیں؟ وہ کامدار دوپٹے کا پلو انگلیوں سے تھامے ننگے پاؤں بھاگتی ہوئی کمرے کی طرف گئی۔ محترمہ آپ جا سکتی ہیں، فواد نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ میرے باپ کا گھر ہے، اس میں ٹھہرنے کے لیے مجھے آپ کی اجازت نہیں چاہیے۔ وہ رکھائی سے کہتی صوفے پہ بیٹھی اور پھر سے موبائل اٹھا لیا۔ فواد اور آغا جان نے ایک دوسرے کو دیکھا، نگاہوں میں اشاروں کا تبادلہ کیا اور پھر آغا جان نے بھی گہری سانس لیتے ہوئے صوفے پہ بیٹھ گئے۔ تقریب کے شروع ہونے میں 2-2.5 گھنٹے رہتے تھے۔ مہمانوں کی آمد کا سلسلہ بھی شروع نہیں ہوا تھا۔ محمل دوڑتے قدموں سے اپنے کمرے میں آئی، دروازے کی چٹخنی چڑھا کر وہ شیلف کی طرف لپکی۔ سب سے اوپر والے خانے میں اس کا سفید جلد والا مصحف رکھا تھا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ دونوں ہاتھوں سے اوپر رکھا مصحف اٹھایا اور آہستہ سے اسے دونوں ہاتھوں میں تھامے اپنے چہرے کے سامنے لائی۔ اسے سب یاد رہا تھا، صرف یہ بھول گیا تھا کیوں۔ وہ اسے مضبوطی سے پکڑے بیڈ پہ آ بیٹھی اور کور کھولا۔ وہ سورہ مائدہ کی 106 آیت تھی۔ جس وقت کلاس میں مسرت کی موت کی خبر کی وجہ سے اسے بلوایا گیا تھا، اسی وقت یہ آیت پڑھائی جا رہی تھی۔ اے ایمان والو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو۔ چند الفاظ پڑھ کر ہی اس کا دل بری طرح سے دھڑکا تھا۔ اس نے زور سے پلکیں جھپکیں۔ کیا وہ سب کچھ واقعی ادھر لکھا تھا؟ وصیت، موت کا وقت، وصیت۔ مسرت نے مرتے وقت وصیت کی تھی، تمہارا رشتہ وسیم سے۔ بہت سی آوازیں ذہن میں گڈ مڈ ہونے لگیں۔ وہ سر جھٹک کر پھر سے پڑھنے لگی۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو اس کے لیے شہادت کا نصاب یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں 2 صاحب عدل آدمی گواہ بنائے جائیں، یا اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیر لوگوں میں سے ہی 2 گواہ لے لیے جائیں۔ پھر اگر ان کی بتائی ہوئی وصیت میں کوئی شک پڑ جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے اور وہ قسم کھا کر کہیں کہ ہم کسی فائدے کے عوض شہادت بیچنے والے نہیں ہیں، اور خواہ کوئی ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کی رعایت کرنے والے نہیں، اور نہ خدا واسطے کی گواہی کو ہم چھپانے والے ہیں۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو گنہگاروں میں شمار ہوں گے۔ وہ ساکت سی ان الفاظ کو دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھیں پتھرا گئی تھیں۔ قرآن کو تھامے دونوں ہاتھ بے جان سے ہو گئے تھے۔ کیا وہ سب واقعی یہاں لکھا تھا؟ مگر کیسے؟ وصیت، 2 افراد کی قسم کھا کر گواہی، رشتہ دار، یہ سب تو اس کے ساتھ ہو رہا تھا۔ وہ پلک تک نہ چپک پا رہی تھی۔ اس کا دل جیسے رعب سے بھر گیا تھا، رعب سے اور خوف سے۔ یک اسے لگا اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے، اسے ٹھنڈے پسینے آ رہے ہیں۔ وہ بہت بھاری کتاب تھی، بہت بھاری، بہت وزنی۔ وہ جس کا بوجھ پہاڑ بھی نہ اٹھا سکتے ہوں، وہ کیسے اٹھا سکتی تھی؟ اسے لگا اس کی ہمت جواب دے جائے گی، وہ مزید یہ بوجھ نہیں اٹھا پائے گی۔ وہ عام کتاب نہیں تھی، اللہ کی کتاب تھی۔ اسے اللہ نے اس کے لیے، خاص اس کے لیے اتارا تھا۔ ہر لفظ ایک پیغام تھا، ہر سطر ایک اشارہ تھی۔ اس نے اتنی زندگی ضائع کر دی، اس نے یہ پیغام کبھی دیکھا ہی نہیں۔ محمل، تم نے اتنی عمر بیکار گزار دی۔ یہ کتاب غلاف میں لپیٹ کر بہت اوپر سے جانے کے لیے تو نہ تھی، یہ تو پڑھنے کے لیے تھی۔ ہر دفعہ کی طرح آج پھر اس کتاب نے اسے بہت حیران کیا تھا۔ سوچنا سمجھنا تو دور کی بات، وہ تو متحیر سی ان الفاظ کو تکے جا رہی تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ کیسے اس کتاب کو سب پتہ ہوتا تھا؟ کیونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے نادان لڑکی، یہ اللہ کی بات ہے، اس کا پیغام ہے خاص تمہارے لیے۔ تم لوگ نہ سننا چاہو تو یہ الگ بات ہے۔ کسی نے اس کے دل سے کہا تھا۔ وہ کون تھا؟ وہ نہ جانتی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پہ سب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ آہستہ سے چلی آ رہی تھی۔ کامدار دوپٹے کا کنارہ تھوڑی کے قریب سے اس نے 2 انگلیوں میں لے رکھا تھا۔ اس کے چہرے کی رنگت قدرے سفید پڑی ہوئی تھی، یا شاید یہ کچھ اور تھا جو انہیں چونکا گیا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ آغا جان، اس نے ان کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ اس کے اجنبی لہجے پہ چونک سے گئے۔ ہاں بولو۔
میری ماں کی وصیت کے وقت موجود لوگوں میں سے کون سے 2 لوگ عصر کی نماز کے بعد اللہ کے نام کی قسم اٹھا کر گواہی دیں گے کہ انہوں نے یہ وصیت کی تھی یا نہیں؟ پل بھر کو لاؤنج میں سکوت سا چھا گیا۔ فرشتے نے مسکراہٹ دبا کر سر نیچے کر لیا۔ آقا جان حیران سے کھڑے ہوئے۔ کیا مطلب؟ آپ کو پتہ ہے سورہ مائدہ میں لکھا ہے نماز کے بعد آپ میں سے 2 لوگوں کو اللہ کے نام قسم اٹھا کر گواہی دینی پڑے گی۔ کیا بکواس ہے؟ وہ حسب توقع بھڑک اٹھے۔ تمہیں ہماری بات کا اعتبار نہیں ہے؟ نہیں ہے تم۔ وہ غصہ ضبط کرتے مٹھیاں بھینچ کر رہ گئے۔ تب ہی نگاہ فرشتے پہ پڑی تو اس نے فوراً شانے اچکا دیے۔ میں نے تو کچھ نہیں کیا کریم چچا، تم سے تو میں بعد میں۔ آپ لوگ گواہی دیں گے یا نہیں؟ وہ ان کی بات کاٹ کر زور سے بولی تھی، پھر چہرے کا رخ صوفوں پہ بیٹھے نفوس کی طرف موڑا۔ کون کون تھا اس وقت آپ میں سے ادھر؟ کون دے گا گواہی؟ کون اٹھائے گا قسم؟ بولیے، جواب دیجیے۔ سب لوگ خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اسے اس کے سارے جواب مل گئے تھے۔ کاش وہ پہلے اس آیت کو پڑھ لیتی تو اتنا غلط فیصلہ نہ کرتی۔ صحیح کہتے اللہ تعالیٰ، ہماری بہت سی مصیبتیں ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہیں۔ تو آپ لوگوں نے مجھ سے جھوٹ بولا، بہت بہتر، مجھے اب کوئی شادی نہیں کرنی۔ اس نے ماتھے پہ جھولتا ٹیکا نوچ کر سامنے پھینکا۔ نازک سا ٹیکا ایک آواز کے ساتھ میز کے شیشے پہ گرا۔ اب میرا فیصلہ بھی سن لو۔ آغا جان نے گہری سانس لی۔ مگر پہلے تم لڑکی، انہوں نے حقارت سے فرشتے کو اشارہ کیا، تو مجھے یہاں سے چلتی نظر آؤ۔ میرے باپ کا گھر ہے، میں تو کہیں نہیں جاؤں گی۔ ٹھیک ہے فواد، انہوں نے فواد کو اشارہ کیا۔ وہ سر ہلا کر آگے بڑھا اور صوفے پہ بیٹھی فرشتے کو ایک دم بازو سے کھینچا۔ چھوڑو مجھے۔ اس اچانک افتاد کے لیے تیار نہ تھی، بے اختیار چلا کر خود کو چھڑانے لگی، مگر وہ اسے بازو سے کھینچ کر گھسیٹتا ہوا باہر لے جانے لگا۔ اسی پل آغا جان محمل کی طرف پڑے۔ تو تم یہ شادی نہیں کرو گی؟ ہرگز نہیں کروں گی، میری بہن کو چھوڑو۔ وہ غصے سے فواد پہ جھپٹنا ہی چاہتی تھی جو فرشتے کو زبردستی باہر لے کر جا رہا تھا، مگر اس سے پہلے آغا جان نے اس کو بالوں سے پکڑ کر واپس کھینچا۔ تو تم شادی نہیں کرو گی؟ انہوں نے اس کے چہرے پہ تھپڑ مارا۔ وہ چکرا کر گری۔ تمہیں لگتا ہے ہم پاگلوں کی طرح تمہاری منتیں کریں گے، تمہارے آگے ہاتھ جوڑیں گے؟ نہیں بی بی، شادی تو تمہیں کرنی پڑے گی، ابھی اور اسی وقت۔ اسد، نکاح خواہاں کو ابھی بلاؤ، میں دیکھتا ہوں کیسے شادی نہیں کرتی۔ میں نہیں کروں گی، سنا آپ نے؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ وہ مسلسل اسے تھپڑوں اور مکوں سے مار رہے تھے۔ میری بہن کو چھوڑ دو۔ خود کو چھڑاتی فرشتے محمل کو پٹتے دے کر لمحے بھر کو تو سکتہ میں رہ گئی تھی، اور پھر دوسری پل اس نے زور سے فواد کو دھکا دینا چاہا، مگر وہ مرد تھا، وہ اس کو دھکیل نہ سکتی تھی۔ وہ اس کا بازو پکڑتے ہوئے اسے دروازے سے باہر نکال رہا تھا۔ فواد، اسے چھوڑو۔ یکدم حسن نے پوری قوت سے فواد کو پیچھے دھکیلا تھا، تو سنبھلنے کے لیے تیار نہ تھا، ایک دم بوکھلا کر پیچھے کو ہٹا۔ اس کی گرفت ڈھیلی پڑی اور فرشتے بازو چھڑاتی محمل کی طرف بھاگی جسے آغا جان ابھی تک مار رہے تھے۔ فواد نے غصے سے حسن کو دیکھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ سخت کہتا، فضا نے حسن کو بازو سے کھینچ کر ایک طرف کر دیا۔ میری بہن کو چھوڑیں، ہٹیں۔ وہ چیختی ہوئی آغا جان کا ہاتھ روکنے لگی، مگر انہوں نے ساتھ ہی ایک زوردار تمانچہ اس کے چہرے پہ مارا۔ فرشتے تیورا کر ایک طرف کو گری۔ منہ میز کے کونے سے لگا ہونٹ کا کنارہ پھٹ گیا۔ لمحے بھر کو اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا تھا۔ اگلے ہی منٹ وہ خود کو سنبھال کر تیزی سے اٹھی۔ محمل اپنے بازو چہرے پہ رکھے روتی ہوئی اپنا کمزور سا دفاع کر رہی تھی۔ اب کی بار فرشتے نے آغا جان کا ہاتھ نہیں روکا، بلکہ محمل کو پیچھے سے پکڑ کر کھینچا۔ محمل گٹھڑی بنی چند قدم پیچھے کھینچتی گئی۔ اس کا دوپٹہ سر سے اتر کر پیچھے کو ڈھلک گیا تھا، بالوں کی لٹیں جوڑے سے نکل کر چہرے پہ بکھر گئیں۔ اس سے پہلے کہ آغا جان اپنے اور محمل کے درمیان چند قدم کا فاصلہ عبور کر پاتے، فرشتے ان کے بیچ آ کھڑی ہوئی۔ ہاتھ مت لگائیے میری بہن کو۔ اپنے پیچھے گٹھڑی بنے محمل کے سامنے اپنے دونوں بازو پھیلائے وہ چیخ پڑی تھی۔ آپ لوگ اس حد تک گر جائیں گے، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ کیا بگاڑا ہے اس نے آپ کا؟ سامنے سے ہٹ جاؤ ورنہ تم آج میرے ہاتھوں ختم ہو جاؤ گی۔ وہ غصے سے ایک قدم آگے بڑھے تھے کہ فواد نے ان کا بازو تھام لیا۔ آرام سے آغا جان، آپ کا بی پی شوٹ کر جائے گا۔ ان کو سہارا دے کر وہ نرمی سے بولا تھا۔ محمل ابھی تک گھٹنوں پہ سر رکھے رو رہی تھی، جبکہ فرشتے اس کے آگے اپنا بازو پھیلائے راستہ روکے کھڑی تھی۔ فواد چاہتا تو اس کو پھر پکڑ لیتا، مگر جانے کیوں وہ آغا جان کو سہارا دیے وہیں کھڑا رہا، اس کی طرف نہیں بڑھا۔ میں اب محمل کو یہاں نہیں رہنے دوں گی۔ اٹھو محمل، اپنا سامان پیک کرو، اب تم میرے ساتھ رہو گی، چلو۔ اس نے محمل کو اٹھانا چاہا، مگر وہ ایسے ہی گری روتی جا رہی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ اسے اپنے ساتھ لے گئیں تو ہم خاندان والوں کو کہیں گے کہ محمل کے نام نہاد بہنوں سے لے گئی ہے، اور بس؟ محمل کو بازو سے پکڑ کر اٹھاتے اس کے ہاتھ ایک ثانیے کو تھم گئے۔ اس نے قدرے الجھ کر سر اٹھایا اور فواد کو دیکھا۔ چہرے پہ چھایا غصہ آہستہ سے الجھن میں ڈھلا تھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ محمل تو وہ لڑکی ہے نا جو ایک رات پہلے بھی گھر سے باہر رہ چکی ہے، تو اس کے لیے اگر خاندان والوں کو یہ بتایا جائے کہ یہ نکاح سے پہلے کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے تو وہ فوراً یقین کر لیں گے نا۔ اس کے چہرے پہ شاطرانہ مسکراہٹ تھی۔ نہیں، محمل نے تڑپ کر آنسوؤں سے بھیگا چہرہ اوپر اٹھایا۔ تمہارے نہیں کہنے سے یہ بدنامی ٹل تو نہیں جائے گی ڈیئر کزن؟ تم اپنی بہن کے ساتھ گئیں تو ہم تمہیں پورے خاندان میں بدنام کر دیں گے، اور پھر یہ تمہیں کتنا عرصہ سنبھالے گی؟ اس کے بعد تم کہاں جاؤ گی؟ محمل پھٹی پھٹی نگاہوں سے فواد کا چہرہ دیکھ رہی تھی، خود فرشتے بھی سن رہ گئی۔
اگر تم نے اس گھر سے قدم بھی نکالا تو تم بدنام ہو جاؤ گی، پورا خاندان تھوکے گا تم پہ کہ ماں کے مرتے ہی کھلی چھوٹ۔ نہیں نہیں، میں نہیں جاؤں گی۔ وہ خوف زدہ سی گھٹی گھٹی آواز میں وہ مشکل بول پائی۔ یعنی تم وسیم سے شادی کرنے پہ تیار ہو؟ ویری گڈ کزن۔ وہ اس عیاری سے مسکرایا۔ اسد چچا یقیناً نکاح خواہاں کو لاتی ہوں گے۔ وسیم کدھر ہے؟ کوئی اسے بھی بلائے۔ ہرگز نہیں۔ فرشتے نے غصے میں تڑپ کے اسے دیکھا۔ میں محمل کی شادی تمہارے بھائی سے نہیں ہونے دوں گی۔ تم لوگ یہ سب صرف اس کی جائیداد ہتھیانے کے لیے کر رہے ہو۔ میں جانتی ہوں تم شادی کے بعد اس سے جائیداد اپنے نام لکھواؤ گے اور اسے طلاق دلا کر گھر سے نکال دو گے۔ ہاں بالکل، ہم یہی کریں گے۔ وہ بہت سکون سے بولا، گو کہ یہ بات فرشتے نے خود کہی تھی، مگر اسے فواد سے اعتراف کی توقع نہ تھی۔ وہ اپنی جگہ ششدر رہ گئی۔ تو تم واقعی؟ ہاں، ہم اس لیے تو محمل کی شادی وسیم سے کروانا چاہتے ہیں۔ فواد، آغا جان نے تنبی نظروں سے اسے ٹوکنا چاہا۔ مجھے بات کرنے دے آغا جان۔ ہاں تو محمل، ہم اس لیے تمہاری شادی وسیم سے کر رہے ہیں۔ تمہیں منظور ہے نا؟ کیونکہ فرشتے کے ساتھ ہو تم جا نہیں سکتی۔ اب تمہیں شادی تو کرنا ہی ہوگی۔ نہیں نہیں، وہ بے اختیار وحشت سے چلائی، میں نہیں کروں گی یہ شادی۔ محمل، تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، تمہیں شادی کرنا پڑے گی۔ وہ بغور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہتا، آہستہ آہستہ اسے چاروں طرف سے گھیر رہا تھا۔ کاش میں تمہیں بد دعا دے سکتی آغا فواد، مگر میں حاملین قرآن میں سے ہوں، ایسا نہیں کروں گی۔ کیا تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ فرشتے نے تنفر سے اسے دیکھا۔ میں نے کچھ غلط تھوڑی کہا ہے۔ تم غلط کر رہے ہو ایک یتیم لڑکی کے ساتھ۔ یہ تو ہم کافی سالوں سے کر رہے ہیں۔ یقین کیجیے ہم پہ کوئی طوفان نوح نہیں آیا۔ تم اس طوفان کی تب خبر ہوگی جب وہ تمہارے سر پہ پہنچ چکا ہوگا۔ اللہ سے ڈرو۔ تم اس یتیم پہ ظلم کر کے کیا ملے گا؟ تو آپ اس ظلم کو اپنے حق میں کیوں نہیں بدل دیتی؟ کیا مطلب؟ وہ چونکی۔ وہ جواب دیے بنا اس پہ نظر ڈالتا محمل کی طرف متوجہ ہوا، جو زمین پہ بیٹھی سر اٹھائے اسے ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی۔ ایک صورت میں تمہاری شادی وسیم سے روک دوں گا، اور چاہو تو تم اپنی بہن کے ساتھ چلی جاؤ۔ ہم خاندان والوں کو کچھ نہیں بتائیں گے، پھر فرشتے جہاں چاہے تمہاری شادی کروا دے، ہمارا پورا خاندان شریک ہوگا۔ کیا تم وہ صورت اختیار کرنا چاہو گی؟ محمل کے چہرے پہ بے یقینی اتر آئی۔ وہ بنا پلک جھپکے فواد کا چہرہ دیکھنے لگی۔ سدرا، میری بیڈ سائڈ ٹیبل پہ جو کاغذ پڑا ہے وہ لے کر آؤ، اور ساتھ پین بھی۔ اس نے مہرین اور ندا کے ساتھ دیوار سے لگی خاموش کھڑی سدرا کو اشارہ کیا، جو اس کی بات سن کر سر ہلاتے ہوئے تیزی سے سیڑھیوں کی طرف لپکی۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ خطرے کا الارم دور کہیں بجتا فرشتے کو سنائی دے رہا تھا۔ یہی کہ محمل کی شادی رک سکتی ہے، وہ تمہارے ساتھ جا سکتی ہے اگر۔ اس نے سیڑھیوں سے اترتی سدرا کو دیکھا، جو بھاگتی ہوئی آئی اور اس نے کاغذ قلم پکڑا دیا۔ اگر تم دونوں یہ پیپر سائن کر دو۔ یہ کیا ہے؟ فرشتے کا لہجہ محتاط تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ آپ نکاح کے وقت ڈرامہ کرنے ضرور آئیں گی، اس لیے ہم نے پہلے سے انتظام کر رکھا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں علم نہیں تھا کہ آپ محمل سے مل کر اسے پٹیاں پڑھاتی ہیں؟ ہمیں سب پتہ تھا محترمہ، یہ بھی کہ محمل کب کب آپ کے کزن سے ملتی رہی ہے، مگر اس وقت کے لیے ہم نے آنکھ بند رکھی۔ آپ کی کیا شرط ہے وہ بات کریں؟ وہ سرد لہجے میں بولی۔ یہ فرشتے ابراہیم اور محمل ابراہیم کا اعلان دستبرداری ہے۔ اس گھر، فیکٹری اور آغا ابراہیم کی تمام منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد سے یہ دونوں بہنیں دستبرداری کا اعلان کرتی ہیں اور ہر چیز ہمارے حوالے کرتی ہیں۔ یہ کبھی بھی ہم سے کسی بھی موروثی ملکیت سے حصہ مانگنے نہیں آئیں گی، اور آپ جانتی ہیں کہ بدلے میں ہم وسیم کی شادی محمل سے نہیں کریں گے۔ آف کورس، یہ آخری بات اس کاغذ میں نہیں لکھی گئی۔ فرشتے کے چہرے پہ پہلے الجھن ابھری، پھر حیرت اور پھر واضح بے یقینی۔ تم ہمیں ہمارے حق سے، ہمارے گھر سے بے دخل کرنا چاہتے ہو؟ بالکل صحیح۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو آغا فواد؟ تم، اس کی بے یقینی اور تحیر غصہ میں بدل گیا۔ تم ہمیں ہمارے گھر سے بے دخل کیسے کر سکتے ہو؟ یہ ہمارا گھر ہے، ہمارے باپ کا گھر ہے، اس پہ ہمارا حق ہے۔ ہمیں ضرورت ہے پیسوں کی، محمل کی پڑھائی ہے اور پھر اس کی شادی کے لیے، ہمیں ان سب کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارا درد سر نہیں ہے۔ تم یہ سائن کر دو تو محمل کی جان وسیم سے چھوٹ جائے گی۔ مگر ہم تمہیں اپنا حق کیوں دیں؟ کیونکہ ان سب پر میرے شوہر اور بیٹوں کا حق ہے۔ تائی مہتاب چمک کر کہتی، آگے بڑھیں۔ ابراہیم کی وفات کے وقت یہ بزنس دیوالیہ ہو چکا تھا۔ میرا شوہر دن رات محنت نہ کرتا تو یہ بزنس کبھی اسٹیبلش نہ ہو سکتا تھا۔ اگر اتنے ہی محنتی تھے آپ کے شوہر اور بیٹے تو میرے ابا کی ڈیتھ کے وقت بے روزگار کیوں پھر رہے تھے؟ اور تم، وہ فواد کی طرف پلٹی، اور وارث تو اللہ نے بنائے ہیں، ہم کیسے اپنا حق نہ لیں؟ فرشتے بیوی، یہ پراپرٹی تو آپ کو چھوڑنا ہی پڑے گی۔ ابھی کچھ دیر میں مہمانوں کی آمد شروع ہو جائے گی۔ شادی والا گھر ہے، ذرا سی بات کا بتنگڑ بن جائے گا، اور بدنامی کس کی ہوگی؟ صرف محمل کی۔ اول تو اس کو وسیم سے شادی کرنی ہی پڑے گی، لیکن اگر آپ یوں ہی اڑی رہیں تو ٹھیک ہے، ہم خاندان میں کہہ دیں گے کہ محمل کسی کے ساتھ بھاگ گئی۔ کس کا خاندان چھوٹے گا، کس کمے کا بدنامی کے باعث چھوٹے گا، اب خود فیصلہ کر سکتی ہیں۔ وہ کہتے کہتے ذرا دیر کو رکا۔ وہ تعصب سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آغا فواد، تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ وہ ہولے سے مسکرا دیا۔ ہم کوئی غلط بات تھوڑی کر رہے ہیں، اپنا حق ہی مانگ رہے ہیں۔ خیر، دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ اور محمل اس پہ دستخط کریں اور اپنے حصے سے دستبردار ہو جائیں۔ ہم باعزت طریقے سے شادی کینسل کر دیں گے۔ آپ محمل کو اپنے ساتھ لے جائیے گا، آپ جس سے چاہیں جب چاہیں اس کا نکاح کرا دیں۔
ہم بھرپور شرکت کریں گے، بلکہ پورا خاندان شرکت کرے گا۔ یہ گھر محمل کا میکا رہے گا، وہ جب چاہے ادھر آ سکتی ہے، مگر اس کی ملکیت میں آپ دونوں میں سے کسی کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ لیجئے، اس نے کاغذ قلم اس کے سامنے کیے، کر دیجئے سائن۔ مگر فواد، آغا جان نے کچھ کہنا چاہا لیکن تائی مہتاب نے ان کا بازو تھام لیا۔ اسے بات کرنے دیں، وہ ٹھیک کہہ رہے۔ فرشتے نے سر جھٹکا۔ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں آپ کی اس بلیک میلنگ میں آ جاؤں گی؟ بلکہ آپ کو تو اس کی بات ابھی ادھوری تھی کہ اسے اپنی دائیں ہاتھ پہ دباؤ محسوس ہوا۔ اس نے چونک کر دیکھا، محمل اس کے ہاتھ پکڑ کر کھڑی ہو رہی تھی۔ اس کا کامدار دوپٹہ سر سے ڈھلک گیا تھا، بکھری بھوری لٹیں گالوں کو چھو رہی تھیں، آنسوؤں نے کاجل دھو ڈالا تھا۔ وہ بدقت فرشتے کا سہارا لے کر کھڑی ہوئی۔ اس کے انداز میں کچھ تھا کہ اس کا ماتھا ٹھنکا، اور اس سے پہلے کہ فرشتے اس کو روک پاتی، اس نے چپٹ کر فواد کے ہاتھ سے کاغذ قلم چھینا۔ کدھر کرنے سائن؟ بتاؤ مجھے، وہ ہذیانی کیفیت میں چلائی تھی۔ فواد ذرا سا مسکرایا اور اپنی انگلی کاغذ پہ ایک جگہ رکھی۔ نہیں محمل، فرشتے کو جھٹکا لگا تھا، ہمارے پاس کئی راستے ہیں، ہمیں ان کی بلیک میلنگ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر مجھے ہے فرشتے، میں اب تنگ آ چکی ہوں، نہیں چاہیے مجھے کوئی جائیداد، کوئی مال و دولت، مجھے کچھ نہیں چاہیے، لے لیں، سب لے لیں۔ وہ دھڑا دھڑ سائن کرتی جا رہی تھی، آنسو اس کی آنکھوں سے برابر گر رہے تھے۔ فرشتے ساکت سی اسے دیکھی گئی۔ اس نے تمام دستخط کر کے کاغذ اور قلم فواد کی طرف اچھال دیا۔ لے لو سب کچھ، تم لوگوں کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا، میں اب تم سے اپنا کوئی حق نہیں مانگوں گی، چھوڑتی ہوں میں اپنے سارے حقوق۔ وہ کہتے کہتے نڈھال سی صوفے پہ گر گئی اور گہری سانسیں لینے لگی۔ وہ واقعی تھک چکی تھی، ٹوٹ چکی تھی۔ فواد نے کاغذ سیدھا کر کے دیکھا، پھر فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ ارد گرد خاموش اور بے یقین بیٹھے حاضرین پہ ایک نگاہ دوڑائی، پھر فرشتے کی طرف پلٹا۔ محمل نے دستخط کر دیے، اب آپ بھی کر دیں۔ اس نے کاغذ قلم اس کی طرف بڑھایا، مگر فرشتے نے اسے نہیں تھاما۔ وہ ابھی تک سکتے کے عالم میں محمل کو دیکھ رہی تھی۔ دستخط کرو بی بی اور اسے لے جاؤ۔ مہتاب تائی نے آگے بڑھ کر اس کا شانہ ہلایا تو وہ چونکی، پھر ناگواری سے ان کا ہاتھ ہٹایا اور فواد کے بڑے ہوئے ہاتھ کو دیکھا۔ نہیں، تم محمل کو نفسیاتی طور پہ گھیر کر بے وقوف بنا سکتے ہو، یہ چھوٹی ہے، کم عقل ہے، مگر فرشتے ایسی نہیں ہیں۔ میں تمہاری بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گی، میں ہرگز سائن نہیں کروں گی۔ اور میں کیوں کروں سائن؟ مجھے ضرورت ہے اپنے حصے کی، مجھے پی ایچ ڈی بھی کرنا ہے، مجھے باہر جانا ہے۔ میں اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ فواد نے کاغذ قلم میز پہ پھینکا اور صوفے پہ بیٹھی محمل کو گردن سے دبوچ کر اٹھایا اور اپنے سامنے ڈھال کی طرح رکھتے ہوئے جانے کہاں سے پستول نکال کر اس کی گردن پہ رکھا۔ اب بھی نہیں کرو گی تم سائن؟ وہ غرایا۔ فرشتے سناٹے میں آ گئی۔ فواد نے بازو کے حلقے میں اس کی گردن دبوچ رکھی تھی۔ وہ شاک کے باعث کچھ کہنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ سخت گرفت کے باعث اس کی آنکھیں ابل کر باہر آنے لگیں۔ بے اختیار وہ کھانسی۔ اپنی بہن سے کہو کہ شرافت سے سائن کر دے، ورنہ میں گولی چلا دوں گا، اور تم جانتی ہو کہ میں قانون کی بے بسی کا منہ بولتا ثبوت ہوں۔ یہی کہا تھا نا تم نے میرے بارے میں؟ اس کے کان کے قریب منہ لے جا کر اس نے بظاہر سرگوشی میں کہا، مگر سب کے کانوں تک اس کی سرگوشی پہنچ گئی۔ سب کو گویا سانپ سونگ گیا تھا۔ حسن نے آگے بڑھنا چاہا، مگر فضا نے اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ کیا کر رہے ہو؟ اگر اس نے گولی چلا دی تو یہ مر جائے گی، کیا تم یہی چاہتے ہو؟ انہوں نے بیٹے کو گھرکا تو وہ بے بسی سے کھڑا رہ گیا۔ بولو فرشتے بی بی، تم سائن کرو گی یا نہیں؟ اس نے پستول کی ٹھنڈی نال محمل کی گردن میں چبھوئی۔ وہ سسک کر رہ گئی۔ بولو فرشتے، وہ زور سے چیخا۔ نہیں، وہ جیسے ہوش میں آئی تھی۔ میں سائن نہیں کروں گی۔ اس کا لہجہ اٹل تھا۔ میں 3 تک گنوں گا فرشتے، اگر میں نے گولی چلا دی تو تمہاری بہن کبھی واپس نہیں آئے گی۔ فرشتے پلیز، محمل بلک پڑی، پلیز میری خاطر فرشتے، آج آپ اپنا حق چھوڑ دیں، میں وعدہ کرتی ہوں اگر ضرورت پڑی تو میں بھی آپ کے لیے اپنا حق چھوڑ دوں گی، آئی پرومس۔ نہیں، میں سائن نہیں کروں گی۔ ٹھیک ہے، میں 3 تک گنوں گا۔ فرشتے نے دیکھا اس کی انگلی ٹریگر پہ مضبوط ہوئی اور وہ واقعی گولی چلانے والا تھا۔ 1 لمحے بھر کو اس کا دل کانپا، اگر وہ گولی چلا دے تو محمل مر جائے گی، پھر بھلے وہ ہمایوں کو بلا لے، کورٹ کچہریوں میں گواہیاں دیتی پھرے، کچھ بھی کر لے، اس کی بہن واپس نہیں آ سکے گی۔ 2 بھلے فواد کو پھانسی ہو جائے اور وہ ساری جائیداد کی مالک بن بیٹھے، اس کی بہن واپس نہیں آئے گی۔ 3 رکو، میں سائن کر دوں گی، وہ شکست خوردہ لہجے میں بولی، لیکن آپ کو محمل کی شادی اسی وقت وہاں کرنا ہوگی جہاں میں کہوں گی، اور اس میں نہ صرف آپ سب لوگ، آپ کا پورا خاندان شریک ہوگا۔ محمل اسی گھر سے رخصت ہوگی۔ منظور ہے، فواد جھٹ بولا تھا۔ محمل پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ فرشتے کیا کہنا چاہ رہی ہے وہ نہیں سمجھ پائی۔ پھر اس نے حسن کو دیکھا جو اسی طرح بے بس سا کھڑا تھا۔ فضا نے سختی سے اس کا بازو تھام رکھا تھا۔ بے بس اور کمزور مرد جو اتنے دعوے کرتا تھا، سب بیکار گئے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر نکاح خواہاں کو بلائیے، میں ہمایوں کو بلاتی ہوں۔ اس نے جھک کر میز پہ رکھا موبائل اٹھایا۔ ہمایوں داؤد؟ فواد کو گویا کرنٹ لگا تھا۔ جی وہی۔ فرشتے تلخی سے مسکرا کر سیدھی ہوئی۔ بولیے، اب آپ کو یہ معاہدہ قبول ہے؟ ہمایوں داؤد، وہ ASP؟ وہ پولیس والا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ بہت سی حیران غسیلی آوازیں ابھری تھیں، جن میں سب سے بلند آغا جان کی تھی۔
وہ شخص اس گھر میں قدم نہیں رکھ سکتا جس نے میرے بیٹے کو جیل بھجوایا تھا۔ تمہیں دستخط نہیں کرنا تو نہ کرو، مگر میں محمل کی شادی کبھی اس سے نہیں کروں گا۔ میں آپ سے بات نہیں کری کریم چچا، میں یہ معاہدہ آغا فواد کے ساتھ کر رہی ہوں، انہی کو بولنے دیجیے نا۔ مگر نہیں آغا جان، کوئی مسئلہ نہیں، آپ بلائیے اس کو، ہمیں قبول ہے۔ وہ سنبھل چکا تھا، چہرے کی مسکراہٹ واپس آ گئی تھی۔ مگر فواد، یہ کل کو مکر گئی تو؟ آغا جان نے پریشانی سے اس کا شانہ پکڑ کر اپنی جانب کیا۔ یہ نہیں مکریں گی، یہ تو ماشاءاللہ سے مسلمان ہیں، یہ وعدے سے نہیں پھریں گی۔ مسلمان کو توڑ کر کہتے ہوئے اس نے استہزائیہ مسکراہٹ فرشتے کی جانب اچھالی۔ وہ لب بھینچے تنفر سے اسے دیکھتی رہی۔ ٹھیک ہے، آپ بلائیے اپنے کزن کو، فنکشن تو آج ہونا ہی ہے، اسد اب تک نکاح خواہ کا بندوبست کر چکا ہوگا۔ غفران چچا مصروف سے کہتے دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ ان کی جان جیسے چھوٹ گئی تھی، فضا سے بھی اپنا اطمینان و خوشی چھپانی مشکل ہو رہی تھی۔ ان دونوں کو گویا اپنا بیٹا واپس مل گیا تھا، پھر بھی وہ حسن کا بازو مضبوطی سے تھامے کھڑی تھی، مگر اب شاید وہ رسی توڑا کر بھاگنے کے قابل نہ رہا تھا، اس کا تو آسرا ہی ختم ہو گیا تھا۔ آؤ اندر چلو، فرشتے نے تھکے تھکے انداز میں محمل کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لیے اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ سب گردن موڑ کے انہیں جاتا دیکھنے لگے تھے۔ پورے گھر میں عجیب سی خاموشی دوڑ گئی۔ وہ سب کسی خواب کسی کیفیت میں ہوا تھا، شاید وہ ایک حسین خواب بھی تھا جس کی تعبیر اسے بہت بھاری قیمت چکانی پڑی تھی۔ بہت سارے خواب توڑنے پڑے تھے، مگر اسے اس وقت وہی صحیح لگا تھا۔ یہ نہ کرتی تو وہ لوگ اسے خاندان بھر میں بدنام کر دیتے، اس کے مرحوم ماں باپ کا نام اچھالا جاتا، یا پھر سب سے بڑی وجہ وہ تھی جو فواد کو بھی معلوم تھی اور جس کو اس نے استعمال کیا تھا، محمل کی دکھتی رگ کہ اس کا خاندان اس کو عزت سے بیاہ دے۔ اسے دولت سے زیادہ اپنے مقام اور عزت چاہیے تھی، اور فواد نے اسی دکھتی رگ کو ایسے دبایا تھا کہ اس کا دل تڑپ اٹھا تھا۔ وہ فیصلہ جذباتی تھا، مگر اسے صحیح لگا تھا۔ پھر جو بھی ہوا جیسے نیند کی حالت میں ہوا۔ فرشتے اس کا چہرہ کلینزر سے صاف کر کے بیوٹیشین کے ساتھ اس کا دوپٹہ سیٹ کر رہی تھی، پھر وہ تائی مہتاب کے زیور اتار کر اس کی ماں کا زیور پہنا رہی تھی، پھر وہ اس کا میک اپ کر رہی تھی، پھر وہ اس کے سینڈل کی اسٹرپ بند کر رہی تھی، پھر وہ مسکراتی ہوئے کچھ کہہ رہی تھی، اور پھر وہ بہت کچھ کر رہی تھی، مگر اسے آواز نہیں آ رہی تھی۔ ساری آوازیں بند ہو گئی تھیں، سارے منظر دھندلا گئے تھے، بس وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھتی بت بنی بیٹھی تھی۔ وہ خواب حسین تھا، مگر اس کا دل خالی تھا، سارے جذبات گویا مر سے گئے تھے، خواہش کے جگنو کھو گئے تھے۔ یہ شاید ہمیں خوشی سے محبت نہیں ہوتی، خوشی کی خواہش سے محبت ہوتی ہے۔ ہماری سب محبتیں خواہشات سے ہوتی ہیں، کبھی کسی کو پانے کی تمنا، کبھی کوئی خاص چیز حاصل کرنے کی آرزو۔ شاید محبت صرف خواہش سے ہوتی ہے، چیزوں یا لوگوں سے نہیں۔ اس نے اپنی خواہش کو اپنے پہلو میں بیٹھے دیکھا، مگر اس کا اپنا سر جھکا تھا، سو زیادہ دیکھ نہ پائی، اور اسی جھکے سر کے ساتھ نکاح نامے پہ دستخط کرتی گئی۔ جب اس کا ہاتھ تھام کر فرشتے اسے اٹھا رہی تھی تو اس نے لمحہ بھر کو اسے دیکھا، جو سامنے لب بھینچے کھڑا تھا، براؤن شلوار کرتے میں ملبوس، سنجیدہ اور وجیح۔ اس نے نگاہیں جھکا لیں، اسے اس کی سنجیدگی سے خوف آیا تھا۔ کیا وہ اس پہ مسلط کی گئی تھی؟ انچاہی بے وقت بیوی۔ اس نے بےعزتی اور توہین محسوس کرنا چاہی، مگر دل اتنا خالی تھا کہ کوئی احساس بیدار نہ ہوا۔ ارد گرد لوگ بہت کچھ کہہ رہے تھے، مگر اس کی سماعتیں بند ہو گئی تھیں۔ وہ سر جھکائے ہمایوں کی گاڑی کی بیک سیٹ پہ بیٹھ گئی۔ اسے لگا اب زندگی کٹھن ہوگی، بہت کٹھن۔ اچھا جی، یہ ایپیسوڈ تو کافی لمبی ہو گئی، اور اتنا سب کچھ ہو گیا اس ایپیسوڈ میں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں نے کیا کہنا ہے۔ یار، کیا خاندان کا اپروول اتنا ضروری ہوتا ہے کہ خاندان کی عزت، خاندان والے عزت دیں، یہ دیں، یہ اتنا ضروری ہوتا ہے؟ اس کے خاندان والے نے کبھی اس کا خیال نہیں کیا؟ ان سب کو پتہ تھا کہ یہ اتنی بری زندگی یہاں پہ گزار رہی ہے، کبھی کسی نے اس کے آغا جان یا ان کو نہیں کیا، کبھی کسی نے اس کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا، اور یہ تاکہ خاندان میں بدنام نہ ہو جاؤں۔ وہ تو پہلے بھی وہ تو ہو چکی ہے، تو عزت دینے والا تو اللہ ہے، تو اس نے اتنا کیوں ڈر گئی یہ دونوں بہنیں کہ ہم بے عزت ہو جائیں گے؟ تو پہلے تم لوگ کون سی عزت میں رہ رہے ہو؟ وہ تم لوگوں کو جس کا دل کرتا ہے وہ بالوں سے کھینچ کے یہ مارتا ہے، یوں تھپڑ مار رہا ہے، بدتمیزیاں کر رہا ہے تم لوگوں کے ساتھ، وہ کیا ہے پھر؟ وہ عزت ہے؟ اور اپنی ساری پراپرٹی، اپنا سارا کچھ ان کے نام کر دیا۔ اور محمل کو تو بندہ دو لگائے کان کے نیچے کہ میری اماں نے وصیت کی ہے تو میں وہی کروں گی۔ بھئی تمہیں پتہ تھا تمہاری اماں وسیم کو پسند نہیں کرتی، تم نے ان گھٹیا لوگوں کی باتوں پہ کیسے یقین کر لیا؟ تم اپنی اماں کو خود نہیں جانتی تھی؟ حد ہو گئی۔ اور ہمایوں سے ہو گئی یہ تو خیر اچھا ہوا، لیکن اپنی انہوں نے ساری پراپرٹی دے دی۔ واہ بھائی واہ، کیا بات ہے، پہلے ہی دے دیتی۔ ہمیشہ ہی وہ تو اتنے عرصے سے تنگ کر رہے تھے، تو اب اس نے ہمت ہی ہار دی۔ وجہ کیا تھی کہ وہ پھر بدنام کر دیں گے؟ بھینس کی دم۔
مجھے تو یہ کنسیپٹ نہیں صحیح لگا. شاید یہ اتنا امپورٹنٹ ہوگا, میں اب اس سچویشن کے ساتھ ریلیٹ نہیں کر پا رہی یا پتہ نہیں کیا. لیکن سب کتنے گھٹیا ہیں یار. آغا جان کتنے فضول ہیں, انہوں نے اس کی ماں کے مرنے کو بھی کیش کیا ہے, اس کی تمہاری ماں نے وصیت کر دی تھی. حد ہو گئی. اور پتہ نہیں, وہ جو شروع میں قرآن والی باتیں تھی وہ تو بڑی خوبصورت تھی, لیکن اب اینڈ پہ یہ جو سارا کچھ ہوا ہے نا, تو اس کا اثر ہی مجھے بھولتا جا رہا ہے. کیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ کو قرآن جو ہوتا ہے وہ ہر چیز دکھا رہا ہوتا ہے. تو اچھا, مجھے اب اتنی کریوسٹی ہو رہی ہے, میرا دل کر رہا ہے میں ایسی قرآن کو کھولوں, درمیان سے کوئی آیت نکالوں اور اس کا ترجمے پہ غور کرنے لگ جاؤں, ہے نا؟ ویسے کرنا چاہیے, کرتی ہوں میں تو یہ کرتی ہوں, آپ لوگ بھی ایسے کیجیے گا. تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ میریکل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.